صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اچھا پیارے بچوں، آپ لوگ کچھ کتاب سے دیکھ کر لکھتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ لکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور بعض بچوں کو تو اتنا لکھنے کا شوق ہوتا ہے وہ گھر کی دیواروں پر لکھ دیتے ہیں نا. صحیح جگہ جو ہے لکھنے کی وہ ہے کاپی یا ڈائری میں آپ لکھیں گے، یا آپ ڈیزائن وغیرہ نہیں بنائیں گے کہ دیواروں پر لکھ رہے ہیں، فریج پہ لکھ رہے ہیں، الماری پہ لکھ رہے ہیں، تو یہ جگہ لکھنے کی نہیں ہے. اور جب لکھتے لکھتے آپ پہنچے اللہ پاک کے نام پر، تو آپ نے اللہ پاک کے نام کے ساتھ اللہ کا نام لکھیں گے، تعالی لکھیں یا اللہ عز و جل لکھیں، ٹھیک ہے جی. اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی، جب نام پاک لکھیں محمد، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسم مبارک لکھیں جی، زمین پہ نہیں لکھنا چاہیے. ہاں زمین پہ بھی بعض بچے لکھ رہے ہو، تو زمین پر کچھ بھی نہیں لکھنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی، سب زور سے بولیں گے، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھیں گے تو ساتھ ساتھ کیا لکھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود پاک لازمی لکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور. صرف ایک بچے کی آواز آئی جی، اسلام فور کڈس. جی ہاں، اسلام فور کڈس ہم لے کر آ گئے ہیں. آج میرے ساتھ 6 بچے ابھی موجود ہیں، اور بھی طلبہ آئیں گے اور بھی طالب علم آئیں گے، لیکن مجھے امید ہے اسکرین پر ایک بڑی تعداد ہوگی جو کہ ہمیں سن رہی ہوگی. اچھا، ان بچوں کو بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہاں بچے پڑھ رہے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی جو اسکرین پر ہیں، مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی توجہ کے ساتھ جو ہے آج کا پروگرام دیکھنا ہے، اور جو بات آپ کو پڑھائی جائے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اچھا، جہاں خاموش ہونا اس کو توجہ سے سننا ہے. پھر آپ سے سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوگا، اور ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ سوال لے کر آتے ہیں. اور آج ہم آپ سے پہلا سوال یہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ بتائیے، ہمارے پاس ہیں 4 سیگمنٹ. پہلا سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا اسلام، تیسرا ہے پیارے انبیاء، اور چوتھا سیگمنٹ ہے محفل نعت. تو یہ بتائیے، ہمارے پاس جو 4 سیگمنٹ ہیں جن کے میں نے نام بتائے، آسان سوال کرنے جا رہا ہوں، کسی بھی ایک سیگمنٹ کا نام بتا دیں. ٹھیک ہے جی؟ اب جس کو جو سیگمنٹ پسند ہے اس کا نام ریکارڈ کروائے. اب ہو سکتا ہے آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کہہ دیں. تو اچھے بچے وہ ہیں کہ جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور جو بڑے ان کو کام دیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، اب ہم پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی. جی ہاں، مدرسۃ المدینہ آن لائن سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. اس میں ہم بچوں کو مدنی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، اور ہماری پہلی تختی ابھی جا رہی ہے. اور پہلی تختی کی ادائیگی کیا ہے، اور یہ پڑھاتے ہیں ہمارے قاری حسین صاحب. تو قاری صاحب آئیں گے تو قاری صاحب کا ہمیں کھڑے ہو کر استقبال بھی کرنا چاہیے. جب بھی قاری صاحب آئیں ان کے سامنے ہم نے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے، ان کو سلام کرنا چاہیے. جب آئیں تو سلام کرنا چاہیے، اور جب جائیں تو سلام کرنا ہے. اسی طرح جو ہمارے گھر کے بڑے ہیں بچوں، ہم نے ان کو بھی سلام کرنا ہے. بعض بچے سلام نہیں کرتے، امی بولتی ہیں خالہ آئی ہیں سلام کریں، یوں ہو جاتے ہیں. تو حمزہ سلام کرنا چاہیے. کس طرح کرنا چاہیے؟ آواز نکال کر. پھر بعض بچے کہتے ہیں کیا تو تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا. تو بھائی جو بڑے ہیں آپ نے ان کو اس طرح سلام کرنا ہے کہ وہ سن بھی لیں
اور جو بڑے ہیں جب سن لیں تو سلام کا جواب بھی دیں. تو آج ہم شروع کریں گے اپنا مدرسۃ المدینہ میں آن لائن سے مراد یہ ہے کہ جو اسکرین پر بچے بیٹھے ہوئے جو قاری صاحب پڑھائیں گے آپ نے وہ کال بھی ریکارڈ کروانی ہے, اور جو سوال پوچھا ہے اس کی بھی آپ ہمیں کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تو ہمارے قاری صاحب آ رہے ہیں, آپ لوگ تیار ہیں؟ جی ہاں, مدنی قاعدہ لے کر بیٹھ جائیے اور آپ لوگ تیار ہو جائیے کیونکہ اب وقت ہوا ہے مدنی قاعدہ پڑھنے کا. جی قاری صاحب آ گئے بھائی, قاری صاحب آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تشریف رکھے, قاری صاحب آ گئے ہیں. جی قاری صاحب, مدرسۃ المدینہ آن لائن سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں. کیا فرمائیں گے, کس طرح شروع کریں گے آپ؟ آج انشاءاللہ وہی ہماری سبق نمبر 1 حروف مفردات پہلی تختی ہے اور مدنی قاعدے کی پہلی تختی. اچھا, مفردات جو ہے یہ حروف مفردات سے مراد یہ کیا ہے؟ مفرد کہتے ہیں الگ الگ حرف کو. آ جائے اور بھی بچے آ جائیں, اور بھی بچے آ گئے ماشاءاللہ. بیٹھ جائیے جی, بیٹھ جائیے. بڑے پیارے پیارے بچے آئے, بڑا اچھا تھا محمد شریف جی. تو الگ الگ حروف کو مفرد کہتے ہیں. الفابیٹ, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ مفردات یعنی بہت سارے حروف الگ الگ پڑھے جانے والے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ باتیں آپ کو مشکل لگ رہی ہوں گی, لیکن مشکل باتیں بھی تو آپ کے لیے بعد میں آسان ہو جائیں گی. جس طرح موبائل ہے, یہ مشکل ہے لیکن اتنا بولا گیا سب کو پتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے. بچے کو پتا ہے, اور جن کو نہیں پتا وہ اشارے سے یہ چاہیے. تو جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ تو سبق نمبر 1 حروف مفردات. پیارے بچوں, آپ تیار ہیں؟ اور مدنی چینل پر جو ہمارے ساتھ بچے شامل ہیں تو وہ بھی یقیناً تیار ہوں گے. مدنی قاعدہ آپ کے سامنے موجود ہے, آپ مدنی قاعدہ کھول لیجیے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, مدنی قاعدے کی تختی نمبر 1 سبق نمبر 1. کون سا سبق ہے؟ سبق نمبر 1. اچھا, جو قاری صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے بولنا بھی ہے, ٹھیک ہے. سبق نمبر کون سا ہے؟ 1. سبق نمبر کس کی زیادہ تیز آواز آ رہی ہے؟ سبق نمبر 1. جب ہاتھ اٹھا کے بولیں سبق نمبر 1, اسی طرح بولنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے جی. یہ بھی ابھی آپ نے بولا, پہلے بھی آپ بولے تھے, لیکن جب آپ زور سے بولتے ہیں, آواز نکال کے بولتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں؟ جی. سبق نمبر 1 کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صاد پر. آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی حرف صاد, شین کے بعد ہے یہ حرف. نظر آ گیا آپ کو؟ کس کس کو نظر آ گیا؟ لبیک ایسے کہتے ہیں نا, ماشاءاللہ. تو شین کے بعد ہمارا آج کے سبق کا پہلا حرف ہے صاد. صحیح ہے. اب ہم نے صاد کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے پہلے آپ مجھے دیکھ لیں. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب حروف پڑھائے جاتے ہیں تو بچوں کو متوجہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ, کیونکہ یہ علم نقلی ہے, نقل کرنے سے آتا ہے. تو جس طرح قاری صاحب پڑھتے ہیں, جس طرح قاری صاحب پڑھیں گے اسی طرح آپ نے بھی اس حرف کو ادا کرنا. قاری صاحب کے چہرے کو بھی دیکھنا ہے کہ کون سی زبان اس وقت کون سے حرف میں کہاں لگ رہی ہے, دانت کس شیپ میں آ رہے ہیں. تو یہ آپ نے جو ہے قاری صاحب کو دیکھنا بھی ہے, پھر دیکھ کر اسی انداز سے نقل اتار کے, جس طرح آپ نے کیا کہا کہ علم نقلی ہے, یہ نقلی ہے, علم نقلی ہے, تو یہ نقل کرنے سے آئے گا. تو قاری صاحب ویسے بنانا نہیں چاہیے, نقلیں اتارنا نہیں چاہیے, لیکن ادھر حکم یہ ہے, قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں آپ نے نقل اتارنی ہے. ٹھیک ہے جی, جس انداز سے قاری صاحب پڑھیں گے آپ نے بھی اسی انداز سے پڑھنا ہے. جی چلیں پیارے بچوں دیکھ لیجئے, اس انداز سے پڑھنا ہے. پہلے ہم نے تعوذ بھی پڑھنا ہے اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے. تعوذ یعنی اعوذ باللہ شریف, تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف. تو بلند آواز سے, اونچی آواز سے کون پڑھے گا؟ سبھی پڑھیں گے ماشاءاللہ. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, رحمان اور رحیم کی جو ہا ہے اس کو ہم نے واضح کرنا ہے نا. تو دوبارہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, اب آپ اپنی شہادت کی انگلی حرف صاد پر رکھ لیجئے اور اس طرح پڑھنا ہے. آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے, اس طرح پڑھنا ہے.
صاد. جی ہاں. اور پچھلے سلسلوں میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اس کو 3 الف تک, جو مدات والے ہیں ان کو 3 الف تک کھینچنا ہے. اب 3 الف کیا ہے, کچھ نئے بچے بھی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے. 3 الف کی مقدار اسے کہتے ہیں کہ آپ کی 3 فنگر 1 2 3 فنگر آپ کی نارمل انداز سے یوں کھل جائے. صاد. پڑھیے اسی طرح. ماشاءاللہ. جس طرح بسم اللہ شریف پڑھی تھی اسی طرح آپ نے صاد پڑھنا ہے. کیسے؟ صاد. صاد. جی. آخر میں دال ہے, اس کی آواز بھی واضح ہو. حرف صاد کے اندر آخر میں دال ہے اور دال میں آواز یوں ٹوٹتی ہوئی لوٹتی ہوئی. اب قلقلہ تو مشکل ہو جائے گا, پھر آپ سوال فرمائیں گے کہ قلقلہ کا کیا؟ ہاں جی, آسان آسان لے کے چلیں تاکہ ناظرین کو تشویش نہ ہو. یعنی دال کی جو ہے نا آواز جیسے ٹوٹتی ہوئی لوٹتی ہوئی, جس کو آپ کہیں صاد. بعض بچے پڑھتے ہیں صاد, جیسے ہماری جو اردو کے الفابیٹ ہے اس میں بھی سواد پڑھتے ہیں, سواد بواد ہے نا, جیسے الف بے تے سے پڑھتے ہیں تو اس میں سواد بواد پڑھتے ہیں. لیکن مدنی قاعدہ اور قرآن پاک کا جب یہ حرف پڑھیں گے, حرف صاد, تو کیسے پڑھیں گے؟ اس طرح پڑھیں گے صاد. پیارے بچوں, اس کا جو مخرج ہے, اس کی جو ادائیگی ہے, یہ کہاں سے ہوگی؟ یہ دونوں دانتوں کو ملانے سے ہوگی. جس طرح آپ نے سین ادا کیا تھا نا, سین ہم نے ادا کروایا تھا اور سین میں سیٹی کی آواز بھی نکالی تھی, تو ایز اٹ از یعنی بالکل ایسے ہی صاد میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. صحیح ہے. اور اس حرف کو موٹا بھی پڑھنا ہے. موٹا بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے جی. موٹا کیسے پڑھنا ہے؟ ایسے پڑھنا ہے صاد. اچھا, آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ موٹا پڑھا جا رہا ہے؟ موٹا اور باریک سمجھتے ہیں نا, آگے باریک والے حروف بھی آئیں گے تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اچھا, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ قاری صاحب سے معلوم بھی کر سکتے ہیں. قاری صاحب یہ دوبارہ بتا دیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا, جیسے باریک کی بات آئی, اب باریک کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جب اس حرف کو پڑھتے ہیں تو جو غلطی کرتے ہیں باریک پڑھنے کی, وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہوتی ہے صاد صاد, جیسے سین پڑھتے ہیں نا, اسی طرح صاد. تو یہ غلطی ہے, اس طرح نہیں پڑھنا. اس کی زبان کہاں لگے گی؟ یہ کیا ہے اس میں کچھ ہے؟ اس میں دونوں دانت آپس میں ملانے ہیں, دونوں دانت ملانا, اور زبان کو نیچلے دانتوں پہ لگانا ہے. اچھا, زبان کہاں جائے گی بھائی؟ نیچے دانتوں کی طرف, اور دونوں دانت بند ہو جائیں گے. بند ہو جائیں گے, بند ہو کر پھر کھل جائیں گے. پھر کھلنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی, اس طرح سیٹی کی آواز آئی, اب اس طرح کھولنا ہے صاد. ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے آپ بچوں کو جو ہے توڑ توڑ کے جملے جو بتا رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو بچوں جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, جلدی جلدی ہمیں کال کیجئے آپ کا صاد, اور یہ بھی بتائیے کہ پہلے ہم سواد پڑھتے تھے, اب ہم نے درست پڑھنا سیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں اگلے حرف کی جانب بڑھیں. اگلا حرف ہے ضاد, جس کو عموماً ضاد کہتے ہیں اردو میں. جی, اردو میں ضاد پڑھتے ہیں. تو ہمیں یہاں ضاد نہیں پڑھنا, ضاد تو بالکل بھی نہیں پڑھنا. صحیح ہے نا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سختی سے منع فرمایا کہ ضاد کو ضاد پڑھنا حرام ہے, سخت حکم ہے. تو یہ ہے کہ اس کو ضاد پڑھنا ہے. اب اس کا مخرج تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن اگر کوشش کریں گے تو آسان اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ ہمارے بچے نہیں پڑھ سکیں. کوشش کریں گے تو آ جائے گا. اصل میں عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ زبان کی نوک لگاتے ہیں, تو اب بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ ہماری زبان ایسی ہے. ہماری زبان کیسی ہے؟ یہ تو ہاتھ ہے قاری صاحب. ہاں, مطلب ہماری زبان کا شیپ ایسا ہی ہے. اچھا ہے نا. تو آپ دیکھیں زبان کی نوک بھی ہوتی ہے نا. حمزہ تو سیٹ سے نیچے اتر آئے, اور غور سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. زبان کے ایسے کنارے بھی ہوتے ہیں, اور یہ زبان کے موٹے حصے بھی ہوتے ہیں. زبان کے اس طرف ہے نا, یہ سائڈ کہلاتے ہیں. زبان کے سائڈ, صحیح ہے. یہ زبان کے کنارے, یہ زبان کی نوک. زبان ایسی ہوتی ہے نا, اس طرح ہوتے نا زبان. اگر زبان دیکھی ہوگی آپ نے, ٹھیک ہے, اپنی زبان آپ دیکھ لیے گا آئینے کے سامنے. وہ ڈاکٹر کو تو دکھاتے ہوں گے نا. ہاں, بعض بچے تو چڑھاتے بھی نا, کرتے ہیں, تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن زبان جب آ رہی ہے تو آگے نوک آ رہی ہے. تو قاری صاحب نے بہت اچھے انداز سے بتایا کہ ماشاءاللہ زبان کا شیپ اس انداز سے ہوتا ہے. جی, بس آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ضاد کو کہاں سے ادا کرنا ہے. اس جگہ سے ضاد کا یہ والی سائڈ یا یہ والی سائڈ, دونوں میں سے جو بھی سائڈ آپ کو آسان لگے
وہ سائڈ آپ نے اوپر کے جو دو دو دانت ہیں جس کو ہم ڈاڑ کہتے ہیں, دو دو دانت والوں کو ڈاڑ کہتے واہ, ہیں, تو یہاں پر ہم نے لگانے, زبردست. بس یہاں پر لگا کر ایسے پڑھنا ہے. ضاد, ضاد, ماشاء اللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. ضاد, ضاد. زبردست قاری صاحب, ماشاء اللہ, مدینہ. اچھا اس میں ایک حرف, یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے, یعنی موٹا پڑھنا ہے, موٹا. اس کو بھی کس طرح پڑھنا ہے ہم نے؟ موٹا. صاد بھی موٹا, اور ضاد بھی یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. صحیح ہے پیارے بچوں, آگے چلیں. لیکن فنگر تو رکھی نہیں ہے, فنگر تو آگے پیچھے ہو گئی. آپ نے اپنے قاعدے پہ نظر رکھنی ہے, مدنی قاعدے پہ. اب ہم کون سا حرف پڑھیں گے, کیا آپ کو پتا ہے؟ حرف تو, جس کو ہم اپنے اردو زبان میں کہتے ہیں توئی. تو یہ توئی نہیں ہے, قرآن پاک کا حرف ہے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے تو. کیا پڑھنا ہے؟ اور یہ بہت ہی آسان حرف ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایک الف تک کھینچنا ہے ایسے, تو. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ تا پڑھتے ہیں نا, تا پڑھ کے سنائیے. تا, تا کہاں تھا؟ اوپر تھا نا. اس تا کو ہم نے صرف فیٹ کر دینا ہے, موٹا کر دینا ہے. اچھا, ہاں بس یہ کام کرنا ہے, اور کچھ بھی نہیں کرنا. زبردست. تا تو بہت ہی آسان ہے نا بھائی. تا ادا کریں, کیسے ادا کرتے ہیں؟ تا. جی ایک مرتبہ پھر پڑھیں. تا. اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ موٹا ایسے کرنا ہے. تو. آج بھی موٹا والا حروف آ گیا ہے. جی, یہ ابھی بھی تک تینوں موٹے والے حروف آئے. آج حروف مستعلیہ زیادہ ہیں, یعنی موٹے حروف زیادہ ہیں. ماشاءاللہ, اور بہت اچھے انداز سے تا اور توا. جی زبردست, گڈ. اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ کر لی تو انشاءاللہ یہ حرف ادا کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. بس تا کو آپ نے موٹا کرنا ہے. اب میرے ساتھ آپ مشق کر لیں اس طرح. تو. ہاں ایک مرتبہ پھر. تو. ایک مرتبہ پھر. تو. لو جی, یہ ہمارا حرف ماشاءاللہ تقریباً ادا ہو گیا, سیٹ ہو گیا. ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے, آسان انداز سے قاری صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے بچوں, اگر آپ اس طرح بھی نہیں سمجھے تو پھر کیسے سمجھیں گے؟ اگلے حرف کی جانب ہم بڑھیں گے, اور اگلا حرف بھی بہت ہی آسان ہے. وا حرف ہے وا. اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک حرف سمجھنا ہوگا. آپ نے زال پڑھا تھا, تا کے بالکل نیچے, سا کے نیچے ہے زال. لیکن آپ اپنے قاعدے میں دیکھیے, 3 نقطے والا سا نظر آ رہا ہے, 3 نقطے والا سا ہے, اس کے نیچے نقطے والا زال ہے. کیا ہے؟ زال. آپ نے اس کو موٹا کر دینا ہے, وا. وا, تو یہ حرف وا ادا ہو جائے. صحیح ہے. مخرج اس کا کیا ہے؟ یہ جو ہماری زبان ہے, ہاتھ نہیں لگانا زبان کو, یہ دیکھیے, یہ زبان کی نوک ہے, یہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ لگانا ہے اس طرح. وا وا وا. صحیح ہے. اب میرے ساتھ پڑھ لیں. وا. ہاں چونکہ ہم نے ایک الف تک پڑھنا ہے نا. وا. تو یہ تھوڑی سی ڈائریکشن آ گئی نا. یہ بہت اچھا آپ نے کیا کہ جو پرانے حروف جو ہیں ہمارے پڑھے ہوئے, انہی کو موٹا پڑھنا ہے. یہ آپ جس طرح لے کے چل رہے ہیں, میں امید ہے کہ بہت سارے بچوں کی سمجھ میں آ رہی ہے بچوں سمجھ میں کچھ بات کی آ رہی ہوگی. جی کالز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں, ایک حرف کے بعد انشاءاللہ کالز کی جانی پڑتے ہیں. اگلا حرف عین, بہت ہی پیارا حرف ہے, اور بہت ہی آسان بھی ہے. اور ادا کہاں سے کرنا ہے؟ حلق سے کرنا ہے. کہاں سے کرنا ہے؟ حلقہ ہے, یہ ہے ہمارا حلق. اور جیسے باپو نے فرمایا تھا نا کہ کیا حرف ادا ہوتے وقت محسوس بھی ہوتا ہے, تو اس حرف کو بھی ادا کرتے وقت ہمیں محسوس ہوگا کہ عین ادا ہو رہا ہے. جی عین. عین ہے نا. پاس کا تو بہت خوبصورت ہوتا ہے, یہ جب پڑھتے ہیں تو عین واضح طور پر ادا, اور تو قرآن پاک پڑھنے میں آپ کو جو ہے کہ لذت بھی آئے گی جب حروفوں کی ادائیگی اچھے انداز سے ہوگی. تو عین کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں عین کس طرح آسان کریں گے قاری صاحب. اچھا, اس میں عین کی آسانی کے لیے بلی کی جو آواز ہوتی ہے, اوہو آج تو بلی آ گئی بھائی. جی بلی کی جو آواز ہے نا, اس سے تھوڑی سی ڈائریکشن لی جا سکتی ہے. بعض بچے نا میاؤں میاؤں تو کرتے سب ہیں. بچے کرتے ہیں. یہ تو بہت سارے بچوں کو پتا ہے کہ بلی کیسے آواز نکالتی ہے. ہاں بھائی حمزہ, کیسے آواز نکالتی ہے بلی؟ میاؤں. اب آپ بتائیے کیسے نکالتی؟ میاؤں میاؤں. یہ تو سب بچوں کو پتا ہے کہ بلی کس طرح آواز نکالتی ہے. اب آسان ہو گیا. ہاں, اب اس آواز کو آپ نے حلق میں اتارنا ہے, اور اس طرح
عین. اب اسے بھی 3 الف تک کھینچ کے پڑھنا ہے نا. عین. ہاں آخر میں نون ہے نا, عین کے آخر میں کیا ہے؟ نون. نون ہے. اس طرح پڑھیں گے عین. اگلے حرف کی طرف چلیں. غین. غین ہے اگلا حرف ہمارا, غین ہے. کیا آپ نے فنگر رکھی ہوئی ہے؟ جی ماشاءاللہ. غین بھی حلق سے ادا کریں گے. کہاں سے ادا کریں گے؟ حلق سے ادا کریں گے, اور حلق کے اس حصے سے. صحیح ہے, ایسے غین. جیسے آپ گاف پڑھتے ہیں نا, گاف اردو میں گاف, گاف اردو میں پڑھا جاتا ہے. جیسے کوئی حرف گاف سے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, جیسے پودا اگایا, پودا اگانا, اگایا. ٹھیک ہے, اگایا, تو گاف ادا کرتے ہیں نا, لیکن یہ گاف نہیں ہے, یہ غین ہے. کیونکہ گاف تو ہم اوپر سے ادا کرتے ہیں, غین کو تھوڑا سا نیچے حلق سے ادا کرنا ہے, ایسے غین. اچھا اس کو موٹا بھی ادا کرنا ہے, فیٹ ہے نا, یہ بھی حروف مستعلیہ, یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے, اور یہ حروف مستعلیہ کا آخری حرف ہے. ٹھیک ہے, یعنی حروف مستعلیہ جو ہے نا, جو 7 حروف پر پڑے جاتے یہ کمپلیٹ ہو گئے ہمارے ہیں, یہ ہمارے آج کمپلیٹ ہو گئے حروف مستعلیہ. آخری حرف ہمارا غین ہے, اور پہلا حرف ہمارا خا ہے. ٹھیک ہے جی. خا, صاد, ضاد, طا, ظا اور قاف. ایک حرف رہ گیا ہے, ایک حرف رہ گیا آئے گا جی, قاف رہ گیا ہے, اور غین. تو یہ ہمارا چھٹا حرف ہے. چھٹا حرف. قاف ہمارا ایک رہ گیا, تو وہ انشاءاللہ مکمل 7 مستعلیہ 7 ہیں. جی 7. کل ہم حروف مستعلیہ کی بھی اچھے انداز سے, پرسوں پیر والے دن جو ہے انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے, اور جو باریک حروف ہیں, موٹے حروف ہیں, اس کی خاص طور پر ہم اس کو فوکس کریں گے. آج تو ہم نے آپ نے غین تک پڑھایا نا, تو ایک حرف رہ گیا ہے. اگر فا یہ مکمل ہو جائے, اس کے بعد ایک حروف مستعلیہ ہمارا کل آ جائے گا. یہ حرف فا ہے. فا بہت ہی آسان حرف ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا فائدے کی بات, تو یہ فائدہ اس طرح حاصل کریں فا کی ادائیگی میں, کہ اوپر کے جو دانت ہیں یہ یہاں لگانے. ٹھیک ہے, یہاں لگا کر آپ اس فا کو ادا کریں, ایسے فا فا. یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی آسان حرف ہے. اور اونچی آواز سے پڑھ کر فا. جی ہاں ماشاءاللہ. اچھا بچوں سے سنتے بھی ہیں, اور کچھ مدنی چینل کے ناظرین ہیں, ہم ان کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا کال ریکارڈ کروائی ہے, کیا سنا رہے ہیں, کیا سوال کا جواب دیا ہے, پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں. کار صاحب ٹھیک ہے, ان سے ان کا سبب بھی سنیں. صحیح, کال دیجیے. میں محمد صدام اختاری بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جی جزاک اللہ خیرہ. سب بچے کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام مہناز فاطمہ ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آپ روز ایک سوال بتاتے ہیں اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوتا ہے. آج جو آپ نے سوال بتایا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو 4 سیگمنٹ بتائے تھے اس میں سے ایک سیگمنٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن, جس میں قاری صاحب بہت سارے ہمیں مخارج بتاتے ہیں, مقدار بتاتے ہیں, اور بھی بہت کچھ. ماشاءاللہ قاری صاحب کی کالز آئیں, قاری صاحب کے سیگمنٹ کے لیے کالز آئیں. ماشاءاللہ بچے سیکھ رہے ہیں, اور مزید کچھ کالز ہیں تو وہ دیجئے, پھر انشاءاللہ ہم بچوں کی جانب چلتے ہیں. میرا نام صفیہ بنت رشید مجید اتاری ہے. میں ڈگری سے عرض کر رہی ہوں. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے, بچوں کی محفل نعت. جزاک اللہ خیرہ. میرا نام سعد عثمان ہے, میں ڈگری سے عرض کر رہا ہوں. آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے, پیارے انبیاء. جزاک اللہ خیرہ. میرا نام ام حنی بنت راشد مجید اتاری ہے, میں ڈگری سے عرض کر رہی ہوں. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے, مدرسۃ المدینہ آن لائن. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بڑا ایک اچھا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ایک کال ہوتی ہے اور 3 بچے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا پچھلا, اس میں 3 بچیاں ایک ساتھ کالز کر رہی تھی. اچھا ہے کہ گھر میں جتنے بچے ہیں سب ایک ساتھ ہی کالز میں آ گئے, سب کی آوازیں آ گئی. تو جو بچے دیکھ رہے ہیں شکریہ, جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. اسی طرح پروگرام دیکھتے رہیں, اور بچوں کو بتائیے کہ 3 بجے سے 5 بجے تک یہ پروگرام آتا ہے. پروگرام کا نام کیا ہے؟ کڈس فار اسلام. کڈس فار اسلام فار کڈس. کیا نام ہے؟ اسلام فار. جی
تو آپ نے اس پروگرام کو جو ہے توجہ سے دیکھنا ہے. تو اور ایک مزید ہم اپنے پروگرام سے جو ہے کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور بچے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. میرا نام محمد عبدالرحمان اطاری ہے. میں اکالا کینٹ سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو اپنا سبق سناؤں گا. جی سنائیے. الف با تا ثا جیم واہ. ہا خو دال ذال و زا شین شین جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب انہوں نے پورا سبق سنا دیا. جی اسامہ نے بہت اچھا سبق سنایا ہے, اور گڈ بھائی. شین تک 2 ہمارے جو سیگمنٹ جو ہوئے ہیں سلسلے, دونوں سبق انہوں نے مکمل سنا ہے. سب بچے اسامہ کے لیے کہہ دیں ماشاء اللہ. اور جن بچوں نے کالز کی اسی طرح آپ ہمیں کالز کرتے رہیے تو انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی جی اگلی کال دیجیے. میرا نام جویریہ فاطمہ اطاریہ ہے. میرا نام آمنہ بطول اطاریہ ہے. میرا نام لائرہ فاطمہ اطاریہ ہے. 3 ہم بچے. لوگ کامرہ سے بول رہے ہیں اور میرا پسندیدہ سیگمنٹ پیارے انبیاء ہے. میرا پسندیدہ سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے. مجھے لگتا ہے پیارے انبیاء کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کڈس مدنی چینل. ماشاء اللہ. اب ہم بچوں کی طرف آتے ہیں. بچے تیار ہیں, ہم یہاں سے سننا شروع کریں گے, ٹھیک ہے جی. 1 بائی 1 آپ سنائیں گے, پھر اس طرف آئیں گے, ٹھیک ہے جی. جو ہمارے حمزہ ہیں, حمزہ سے شروع کریں قاری صاحب. جی حمزہ کی طرف آ رہے ہیں. جی حمزہ کو دکھائیے. حمزہ سے کیا سنیں گے قاری صاحب؟ حمزہ سے یہ سنیں گے کہ ہم نے آج پہلا حرف کون سا پڑھایا تھا. حمزہ کو مائک دے کر آئیے جی. حمزہ کو مائک دے کر. پہلا حرف کون سا پڑھایا تھا حمزہ بتائیں چلو میں گے. لے کے جا رہا ہوں حمزہ کے پاس مائک. بیٹھ چلیں جی حمزہ صاحب. الف. پہلے سیدھے ہاتھ کی ویسے شادت- بتایا صحیح ہے. سب سے پہلے کیا پڑھایا تھا؟ جی سب سے پہلے کیا پڑھایا تھا؟ سب سے پہلے تو الف ہی پڑھایا تھا. لیکن حمزہ آج کے پروگرام کا بتائیے, اس طرح نہیں کیجیے آپ. یہ تو رکھ لی آپ کی بات. ہاں مائک نیچے ہوتا جائے گا, آپ بھی نیچے ہوتے جائیں گے. میرے بھائی یہاں پر آئیے اپنا. جی میں تھوڑا سا بتا دوں. سات. ہاں جی حمزہ کا جواب. مقدار پوری نہیں ہوئی نا. صاد ایسے پڑھیں گے نا حمزہ. کیسے پڑھیں گے حمزہ؟ سات. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی اب آپ کی باری ہے. اب آپ کیا سنائیں گے قاری صاحب کو؟ اگلا حرف, بلکہ اگلے 2 حرف سنا دیجئے. صاد کے بعد 2 حرف کون سے پڑھا ہے بیٹا؟ دود. جی تو. ہاں اب دیکھیں یہاں پر ہے نا تواں ہو گئے نا, تواں. یہ ناک میں چلی گئی آواز. تو اس میں ناک میں تو آواز نہیں جائے گی. ہاں اس بات اچھا ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہی نا آواز جا کہاں رہی ہے, منہ سے نکل رہا ہے کون سا حرف کہاں ناک میں جا رہی ہے کان میں جا رہی ہے, ان کو کیا پتا. یہ تو آپ ہی پکڑ سکتے ہیں. وہ جو ہے نا پہلا حرف ہم نے تا پڑھایا تھا, وہ اسی لیے پڑھایا تھا کہ جیسے ہم تا, بتائیے ہم تا پڑھتے ہیں یا تا پڑھتے ہیں؟ تا. کبھی تا تو نہیں پڑھتے نا, تو پھر ہم تو کو بھی تا نہیں پڑھیں گے. جیسے تا پڑھایا تھا نا بیٹا ویسے ہی پڑھ دیں گے موٹا کر کے تو. جی اب صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. چلیں نیکسٹ میرے بچے آپ سنائیے. تو کے بعد کون سا حرف ہے بیٹا نقطے والا؟ وا. ہاں وہ ایک حرف کی ماشاءاللہ. ادائیگی کے ساتھ. گڈ. جی اب آپ کی طرف آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ مائک ہاتھ میں لیجئے. جی اب آپ نے سنا ذوالقرنین. جی بیٹا آپ وہ کے بعد 1 حرف سنا دیجئے بس. نہیں وہ کے بعد کون سا حرف ہے؟ وہ کے بعد عین. کون سا حرف ہے؟ عین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب آپ سنائیے محمد عبید. محمد عبید عین کے بعد کون سا آپ حرف کے ہے مائک بیٹا؟ لگا ہوا ہے. مائک لے لیجئے ہاتھ میں. شاباش. اچھا مائک لگاؤ. غین. ہاں اس کو پورا ادا کریں گے نا. غین 3 الف تک کھینچ کر. آخری حرف رہ گیا ہمارا. آخری حرف آپ پڑھ دیں. مائک اٹھا لیجئے. آخری حرف کون سا ہے؟ پہلے فنگر رکھیں. فنگر انگلی رکھیں. نہیں وہ اوپر والا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. واہ. جی ٹھیک ہے صاحب. جی تو ماشاءاللہ آج بچوں نے آپ کو سنایا, اور بچوں جو ہمارے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں. مجھے ایک اسلام بھائی آئے اور بتانے لگے کہ یہ جو آپ قاعدہ وغیرہ پڑھا رہے ہیں نا, ابھی آپ موجود ہیں تو آپ کے سیگمنٹ کی بات کر رہے ہیں,
تو بولے گھر پہ بچے لے کے بیٹھے ہوئے کیونکہ قاری صاحب تو آ نہیں رہے پڑھانے, مدارس بھی بند ہیں, تو بولے کریں تو کیا کریں, تو پھر یہ مدنی چینل ان کو مل گیا, اور مدنی چینل میں کڈس مدنی چینل مل گیا. کڈس مدنی چینل والوں نے ایک خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ 3 بجے سے 5 بجے تک کی ایک ٹرانسمیشن ہے, جہاں میں بچوں کو اور بڑوں کو انشاءاللہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو جس طرح بچے پڑھ رہے ہیں آپ بھی اس طرح پڑھتے رہیے. اب ہم کچھ کالس آپ کے لیے جو آپ کے سیگمنٹ کے لیے خاص ہیں وہ لینے جا رہے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلا سیگمنٹ ہم شروع کریں گے. جی میرا نام عائشہ عباس ستاریہ ہے, میں جن پنجاب سے عرض کر رہی ہوں. جی. حافظ باپ کو آج میں مدنی مقصد سناؤں گی سنا کہ دیں. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کس جی. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اچھا ایک میں بات کہوں بچوں کو, آپ جب کال وغیرہ کریں تو اہتمام سے کریں. اگر نعرہ لگانا ہے تو نعرہ بھی زور سے لگائیے. اگر کوئی بات کہنی ہے خوشی والی تو خوشی والے انداز میں کیجیے. اچھا اب میں کہوں گا کہ جو باتیں آئی ہیں, اب جو باتیں آئیں گی, جو بچے کالز کریں گے, ذرا اچھے انداز سے کیجیے. جب آپ بات کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں, ایک مزیدار قسم کی کال ہو. اگر آپ تھوڑا سلو بولیں گے تو پھر کالز تو چل جائے گی آپ کی, لیکن اس کال میں ایک مزیداری نہیں ہوگی. تو اس کو اچھے انداز سے کریں. بعض بچوں کی آتی ہیں کالز بڑی مزیدار قسم کی ہوتی ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عبد المعیز اطاری ہے, میں پشاور سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو بسم اللہ سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاء اللہ. کر صاحب کیا کہیں گے؟ انہوں نے تعوذ بھی سنایا اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ شریف بھی اور بسم اللہ شریف بھی. بس تھوڑا سا آواز شاید ٹوٹ گئی ان کی, تو وہ غلطی سی محسوس ہوئی تھوڑی سی مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھیں گے, صحیح ٹھیک ہے ہے. جی. باقی تلاوت کا انداز بھی بہت اچھا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی قاری صاحب نے آپ کی تعریف کی اور جو مسٹیک بتائی اس کو درست کر لیجئے. جی ایک آخری کال لیتے ہیں. میرا نام محمد سفیان ہے, میں ٹھٹھا سے بات کر رہا ہوں. آج کا میں سبق بتاؤں گا. جی واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. سواد اور ضاد 2 حرف سنائے انہوں نے, آج کے سبق سنائے انہوں نے ماشاءاللہ. دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. دونوں حروف مستعلیہ. تو قاری صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف لے کر آئے, اور کل انشاءاللہ پہلی تختی ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ پہلا جو صفحہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا, اور یہ بنیاد ہے. اگر یہ آپ کی درست ہوگی تو پورے قرآن میں آپ کے یہ کام آئیں گے. یہی حروف پورے قرآن میں موجود ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل پیر والے دن آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے. سنڈے کو ہمارا یہ پروگرام نہیں ہوگا, لیکن منڈے انشاءاللہ عز و جل آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے. کون کون سے دن یہ پروگرام آتا ہے بچوں؟ پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ نہیں ہے, پھر ہفتے کو سیٹرڈے کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اور آپ اپنی کلاس میں آ جائیے گا. کل کی چھٹی ہے لیکن مدنی چینل دیکھنا ہے آپ نے, اور جو آپ کو سبق دیا گیا ہے اس کی دہرائی کر کے آنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جانیں گے, اور نیکسٹ سیگمنٹ کون سا ہے ہمارا اسلام. قاری صاحب جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی قاری صاحب کو سلام کریں گے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تشریف رکھیں. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی ہماری کلاس میں آئے گا تو ہم نے اس کو سلام کرنا ہے. بیٹھ آئیے. آتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے اور جاتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے. کیونکہ اب سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام. جی یوسف بھائی ماشاءاللہ عز و جل, یوسف مدنی ماشاءاللہ عالم دین ہے, یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے گیا ہے. یوسف بھائی آپ کو آپ کے ہی سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ہمارا اسلام, اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور بہت بنیادی باتیں آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں, اور پچھلے دنوں جو ہم نے باتیں کی ذرا وہ بھی بتائیے, اور آج کیا ٹاپک ہے, کس حوالے سے بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ اگر اجازت ہو تو جی بیٹھ جاؤ. ارے بالکل اجازت ہے, آپ کو آنے کی بھی اجازت ہے, جانے کی بھی اجازت ہے. پیارے بچوں, ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور کچھ مقدس نام سنے, اور اس سے متعلق ہم نے عقائد سنے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلا عقیدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ایک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. نہ اس نے کسی کو پیدا کیا
نہ وہ پیدا کیا گیا ہے, تمام جہاں اس کا محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اس طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ عقائد پڑھے تھے, اور آپ کہہ لیں کہ ایمان مجمل کا ہم نے کچھ خلاصہ سیکھا تھا. ٹھیک ہے, اور آج کیا سکھائیں گے؟ آج ہم ایمان مفصل بچوں کو سنائیں گے, مفصل, اور ایمان مفصل کے تحت انشاءاللہ ہم کچھ سیکھیں گے کہ ایمان مفصل میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے اور کیا بیان کیا جا رہا ہے. تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے جائیں تفصیل, ایمان مفصل سنتے ہیں. جی سنائیے. جی آئیے بچوں ہم سب مل کے ایمان مفصل پڑھتے ہیں. ایمان مفصل جس میں ایک مسلمان کے اللہ پاک اور دیگر ضروری باتوں پر ایمان رکھنے کو کچھ تفصیل میں بیان کیا گیا ہے. ایمان مفصل, ایمان مفصل. آمنت باللہ وملائکتہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر, وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ, والقدر خیرہ وشرہ من اللہ, والبعث بعد الموت مفصل, والبعث بعد الموت. آمنت باللہ وملائکتہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر, وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ, والقدر خیرہ وشرہ من اللہ, والبعث بعد الموت مفصل, والبعث بعد الموت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ایمان مفصل آپ لوگوں نے سنا بچوں, اور آپ یہ آج آپ کیا کہیں گے جو ناظرین ہیں, بچے ہیں, پیارے بچوں, ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی ہمارے جو موجود یہاں پر اسٹوڈیو میں بچے موجود ہیں, تو آپ بھی ہو سکے تو اپنے پاس پینسل کاپی رکھیں, اور جو ہم عقائد آپ کو سکھانے کے لیے جا رہے ہیں, بتانے کے لیے جا رہے ہیں, تو ان کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے. اور ایمان مفصل اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے, کسی کو معلوم ہے, تو فوراً آپ جو ہے فون اٹھائیے, اور جو نمبر آپ دیکھیں نا اسکرین پر, تو ہمیں کال ریکارڈ کروا کر ایمان مفصل آپ نے ریکارڈ کر کے ہمیں اپنی کال کے ذریعے سے سنانا ہے. اور جو عقائد ہم آپ کو آج سکھانے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ نے اس کو بھی لکھنا ہے. جو ترجمہ ہم آپ کو بتائیں گے ایمان مفصل کا, وہ بھی آپ نے لکھنا ہے, اور اگر ہو سکے تو وہ بھی آپ نے کال کر کے ہمیں سنانا ہے. اور ماشاءاللہ جو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا یوسف بھائی, اور پھر پڑھانے کے بعد بچے جو دہرائی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ باتیں نقش ہو جاتی ہیں. مجھے امید ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ باتیں کچھ باتیں نکل جائیں گی, لیکن جیسے بار بار اس چیز کی دہرائی ہوتی رہے گی تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو بہت اچھا علم ہو جائے گا, بہت اچھی معلومات ہو جائے گی. جی یوسف بھائی, ایمان مفصل پیارے بچوں آج ہم نے سنا. ایمان مفصل کا پہلے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں, اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایمان مفصل میں جن باتوں کا ذکر ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام میں ضروری ہیں. یعنی کہ ہمارے اسلام میں اگر ایمان مفصل میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کسی بات کا کوئی انکار کر دے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. ان میں سے تمام چیزوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے, عقیدہ رکھنا ضروری ہے. جیسا آپ نے سنا آمنتو کا ترجمہ کیا ہے بتائیے گا؟
आमंतु मैं ईमान लाया, क्या तर्जुमा है? सबकी आवाज नहीं आ रही है बच्चों की यार। अभी शुरू कर देना जी। जो बात आपको समझ में आ रही है तो आप उसको लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद भी रहेगी। जो घर में बैठे हैं वो भी लिखना शुरू करें, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी इल्म में इजाफा रहेगा और भूलेंगे नहीं आप। आमंतु के माना है मैं ईमान लाया, क्या तर्जुमा है? मैं ईमान लाया। आमंतु बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, व मलाइकतिही, मलाइका कहते हैं फरिश्तों को, और उसके फरिश्तों पर, मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उसके फरिश्तों पर, आगे क्या है? व कुतुबिही, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर ईमान लाया, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर ईमान लाया, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह, और अच्छी और बुरी तकदीर के अल्लाह की तरफ से होने पर ईमान लाया, वल बाअसी बादल मौत, और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लेकर आया, कयामत पर ईमान लेकर आना। तो देखिए अल्लाह ताला, अल्लाह पाक पर ईमान रखना ये जरूरी, ठीक है जी। व कुतुबिही व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर ईमान लाना भी जरूरी, व कुतुबिही, उसकी जो किताबें हैं उस पर भी ईमान लाना जरूरी है, और वो भी इंशाल्लाह हम सुनेंगे किताबों के बारे में कुछ, व रुसुलिही, तमाम रसूलों पर, नबियों पर ईमान लाना भी जरूरी है, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, तकदीर पर भी ईमान रखना जरूरी है कि इंसान जो भी करता है इस पर भी इंशाल्लाह ताला हम तफसील, अभी इसलिए मैं नहीं कर रहा कि एक एक पर इंशाल्लाह हम तफसील सुनेंगे, ठीक है। वल बाअसी बादल मौत, और क़यामत के दिन पर भी ईमान रखना जरूरी है। अच्छा शाह साहब, आज जो हमारा टॉपिक है ना जिस पर हम बात करेंगे वो है अंबिया, अंबिया इकराम, क्योंकि अल्लाह ताला के बारे में तो प्यारे बच्चों आपकी तवज्जो है ना। देखें अंबिया इकराम अल्लाह ताला के बारे में तो हमने कुछ अकायद सीख लिए थे, ठीक है। आज हम अल्लाह ताला के नबियों के बारे में कुछ, हमने क्या ईमान रखना चाहिए, इनके बारे में हमें क्या अकीदा होना चाहिए और क्या हम बोल सकते और हैं। हम शाह साहब ये भी करेंगे नबी कहते किसे हैं। भाई नबियों पर ईमान रखना चाहिए, नबी कौन होता है, सवाल ये ना, नबी किसे कहते हैं? ठीक है। जैसे मुसलमान किसे कहते हैं, उस दिन हमने बात की थी जो इस्लाम लेकर आए। अच्छा, नबी किसे कहते हैं? ये एक ऐसा बुनियादी अकीदा है कि इसको आज जो बच्चे हमारे स्टूडियो में है भाई, आज आपने भी याद करना है, और जो हमारे स्क्रीन पर जो मौजूद बच्चे हैं आप सब ने ये जहन बना लेना है। कोई एक लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन आपने इसको तवज्जो के साथ सुनकर लिखना भी है और याद भी रखना है कि नबी किसे कहते हैं। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया, सवाल पूछ लिया कि भाई आप बताएं कि आपका नबी पर ईमान है, नबी किसे कहते हैं, तो हमें प्रॉब्लम ना हो। आज के इस सेगमेंट और इस प्रोग्राम की निस्बत से इंशाल्लाह हमें ये भी मालूम हो जाना चाहिए कि नबी किसे कहते हैं। तो शाह साहब सबसे पहले हम यही सीख लेते हैं, नबी किसे कहते हैं, नबी किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारे सेगमेंट का नाम क्या है? प्यारे बच्चों आपकी आवाज नहीं आ रही है। सेगमेंट का नाम क्या है? हमारा इस्लाम, ठीक है। भाई आपके प्रोग्राम का नाम इनको याद है, हमारे सेगमेंट का नाम आप याद करवाएं। क्या बच्चों इस सेगमेंट का नाम क्या है? हमारा इस्लाम। जोर से बोलें, सेगमेंट का नाम क्या है? इस्लाम किसका है? हमारा इस्लाम। जी, हमारा इस्लाम सेगमेंट शुरू हो गया और यूसुफ भाई, यूसुफ मदनी हमें प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं। और आज अंबिया इकराम के बारे में, नबियों के बारे में हमें क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या अकीदा होना चाहिए। जी यूसुफ भाई, और नबी कहते किसे हैं, नबी किसे कहते हैं? तो अभी हमारा ये चूंकि फिलहाल मार्कर काम नहीं कर रहा है, आप इसे अपने पेन को, कलम को हरकत दें और अपने पेज पर, कॉपी पर, प्यारे बच्चों आप भी, और जो हमारे स्क्रीन पर बच्चे मौजूद है वो भी लिखें। बहुत ही इजी इसकी डेफिनेशन है, तारीफ है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे नबी उस इंसान को कहते हैं, लिखें जरा जल्दी से, नबी उस इंसान को कहते हैं। मेरे साथ दोहराएंगे, नबी उस इंसान को कहते हैं। ये लीजिए। जज़ाकल्लाह शाह साहब। चले लिख भी देते हैं हम तब तक। देखिए नबी किसे कहते हैं, आपने लिखना है नबी किसे कहते हैं। अब ये बताएंगे कि नबी कौन होते हैं, नबी किसे कहते हैं। ये आप लोगों को मालूम है नबी किसे कहते हैं? और ये इस किस्म की बातें होती हैं, अगर आपको पक्का मालूम ना हो, कंफर्म ना हो, तो आपने भूलना नहीं चाहिए। जो ये अकीदे वाली बातें, इसमें चूं चां ही नहीं चलेगा। अगर आपको पक्का मालूम है, कंफर्म है, तो फिर आप वो बात बोलेंगे। अगर मैंने अपने ख्याल से बता दिया तो ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात जो यूसुफ भाई आपको बताएंगे कि नबी किस इंसान को कहते हैं, तो इसका जवाब भी यूसुफ भाई लिख रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले, हाँ जी लिखें, अगर कोई आपसे पूछ ले कि नबी किसे कहते हैं, तो आप ये जवाब देंगे।
اور یہ جواب آپ نے یاد کرنا ہے. تو ہم آپ سے سوال بھی پوچھیں گے اور آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے. نبی کسے کہتے ہیں یہ آج آپ کو یاد کروایا جائے گا. اگر کوئی آپ سے پوچھ لے اسکول کے اندر جہاں پڑھنے جاتے ہیں یا دوستوں میں سے کوئی بڑا آپ سے پوچھ لے کہ نبی کسے کہتے ہیں تو آپ نے یہ جواب دینا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو بچے اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بولیں گے ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اندر, ہمیں بھی یہ شامل کیجیے. تو پیارے بچوں ہم آپ کو شامل کر رہے ہیں بذریعہ کال. جی یوسف بھائی کچھ کالز کی جانب چلتے ہیں. جی میرا نام غلام محی الدین ہے, ناروال لنگر سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت پیارا لگتا ہے. میں روز ہی آپ کا سلسلہ دیکھتا ہوں. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال. میرا نام تسمیہ اتاریہ ہے. میں آج آپ کو ایمان مفصل سناؤں گی. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ماشاء اللہ جی ترجمہ: ماشاء میں اللہ. ایمان لایا اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی ترجمہ بھی. کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر, اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے, واہ اور بھائی واہ. موت کے بعد اٹھائے جانے پر. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آمین آمین. سب کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ. بہت اچھے انداز سے انہوں نے سنایا. اور کچھ مزید کالز ہم شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد ابو بکر عابد اتاری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. عابد باپو مجھے آپ کا سلسلہ اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو ایک جملہ سناؤں گا اور وہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. بہت اچھی بات کہی. اللہ پاک ایک ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. زبردست ماشاء اللہ. اسی طرح بچوں آپ ہمیں کالز کرتے رہیے کیونکہ یہ آپ کا پروگرام ہے اسلام فار کڈز. اس کو دیکھیے, اس کی دیکھنے کی دعوت عام کیجیے. ایک کال دیتے ہیں پھر انشاءاللہ یوسف بھائی آپ کی طرف آ. جی میرا نام فاطمہ اتاریہ ہے. پیارے عابد باپو, جی میں بھائی. آپ کو جمعرات کا سبق سناؤں گی. جمعرات وہ کا سبق. جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے. اللہ تعالیٰ واہ ہر بھائی. کمال اور خوبی والا ہے. وہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ مکان سے پاک ہے, وہ جسم سے پاک ہے. پہلے جھوٹ شیطان نے بولا. واہ بھائی واہ, زبردست. پورے پروگرام میں سے چند چند باتیں انہوں نے بیان کی اور بتایا تھا کہ شیطان نے سب سے پہلے جھوٹ بولا اور آپ کے سیگمنٹ سے سیکھا. اور بچے جو ہے شاید انہوں نے لکھ لیا اور اس سے اچھے انداز سے بتایا. مجھے تو مزہ آیا آپ کی کال سن کے. اسی طرح سبق کی ہے نا چیدہ چیدہ باتیں کہ یہ سیکھا تھا, یہ سیکھا, یہ سیگمنٹ چل رہا ہے, یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے. اس قسم کی باتیں بھی کرتے رہیے اور جو سوال پوچھے جا رہے ہیں اس کا جواب بھی دیجیے. آپ کا مدنی چینل کڈز مدنی چینل کس کا ہے؟ کڈز مدنی چینل. بس اوقات اتنی زبردست کال ہوتی ہے, کوئی میرا دل چاہتا ہے کہ اس بچے کو جس نے کال کی ہے اس کو ہم اپنے پروگرام میں بلائیں. ماشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ کچھ ہیں کہ بلا نہیں سکتے. لیکن چلیں جو آپ کے لیے ہے کہ آپ بذریعہ کال شامل ہو سکتے ہیں تو کالز کیجیے اور آپ پروگرام میں شامل ہوتے رہیے, رونق بڑھاتے رہیے. جی یوسف بھائی کیا کہیں گے؟ پیارے بچوں اب آپ نے توجہ رکھنی ہے. ہم جا رہے ہیں اپنے سبق کو سمجھنے کے لیے. آپ نے امیدیں لکھ لیا ہوگا. اب ہم اس کو سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب آپ نے لکھنا نہیں ہے بلکہ جو باتیں میں دو باتیں میں نے لکھی ہے, مزید انشاءاللہ وقت ہوا تو ہم لکھیں گے آگے. نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ نبی انسان ہوتے ہیں. نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی انسان ہوتے ہیں. نبی انسان ہوتے ہیں. نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی انسان ہوتے ہیں. نبی انسان ہوتے ہیں جسے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. ہدایت سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت بتائیں. کچھ لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں ہدایت بھائی. ہدایت بھائی, ہاں ہدایت بھی نام. ہدایت کے معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا. لوگ ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی شخص کسی غلطی پر ہے اور اس غلطی سے اس سے اگر آپ درستی کی طرف صحیح رہنمائی دے دیں, اچھی اس کی رہنمائی کر دیں کہ یہ غلط ہے اور یہ درست ہے, تو یہ ہوتا ہے ہدایت دینا, اس کی رہنمائی کرنا. ٹھیک ہے, تو نبی اس انسان کو کہتے ہیں. دیکھیں لوگ جب اسلام سے دور ہو جائیں, اللہ سے دور ہو جائیں, انہیں اسلام کا نہیں پتا, اللہ تعالیٰ کی عبادات کا نہیں پتا, اللہ پر ایمان لے کر نہیں آ رہے, گمراہی میں ہے. دیکھیں اس کا اپوزٹ کیا؟ ہدایت کا اپوزٹ ہے گمراہی. ہدایت گمراہی بھی نہیں پتا. اس کا اپوزٹ ہے گمراہی نا. ایک شخص درست راستے پر نہیں ہے, غلطی پر ہے, جھوٹ بولتا ہے, گالیاں نہیں نہیں, یہ تو ہم بیسک پر جا رہے ہیں, عقیدے پر,
کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں ہے. یہ جو باتیں آپ نے بیان کی کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے, ہاں, ان جو تمام مر گیا, چیزوں پر اس کا ایمان نہیں ہے نا, گمراہ ہے وہ شخص, گمراہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ رسول کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں, انہیں عبادات کی طرف اور عقائد کی ان کی اصلاح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود بھی اصلاح کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی نبی کا, رسول کا, لیکن اس کی حکمت اور مشیت یہ ہے کہ وہ نبیوں کو بھیجتا ہے, جو نبیوں کو وہ نبی ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو. لیکن اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے, وہ قابل غور ہے, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھی بھیجتا ہے, اس نبی کی طرف وحی بھیجتا ہے. اچھا, جیسے وحی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ وہ احکامات آگے بڑھاتے رہتے ہیں اللہ پاک کے بھائی وحی کسے کہتے ہیں, چلیں آپ یہ بتائیں, کون سا بچہ بتائے گا وحی؟ مشکل ہے یہ. وحی کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ وحی اگر یہی سوال جو آپ نے پوچھا ہے وہی, اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کوئی بچہ دیکھ رہا ہو وہی کسے کہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے. اگر انہیں معلوم ہو کہ وحی کسے کہتے ہیں, اگر آپ کو معلوم ہے تو وہ بھی کال کر کے ہمیں سنا بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو گیا ہے, میمورائز ہو گیا ہے, تو پھر آپ نبی کی تعریف بھی ہمیں سنا سکتے ہیں کال کر کے, تاکہ آپ کی میموری کا ٹیسٹ بھی ہو جائے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے. دیکھیں, وحی کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص پیغام. ذرا مجھے سنائیں, وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا خاص پیغام. سب بچے مل کر بولیں, اللہ پاک کا خاص پیغام. کیا کہیں گے؟ اللہ پاک کا خاص پیغام ہوتا ہے جو وہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے. پھر وہ جو پیغام ہے وہ نبی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پیغام کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ وحی کبھی فرشتے کے ذریعے سے یا کبھی خواب کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچاتا ہے, اور پھر وہ نبی وہ وحی اور اس کے احکام کیا ہوتے ہیں؟ عام لوگوں تک پہنچایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں, نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس سے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی, لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی, لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. بارے شریعت میں یہی تعریف اس طرح سے لکھی ہے, لیکن سمجھنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس سے اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں نا وہ نبی کی وحی کے ذریعے سے پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہدایت دیتا ہے وہ نبیوں کے ذریعے سے دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ میں سے کوئی بچہ اگر سنانا چاہیں, بھئی آپ کے پروگرام میں بچے میں نے دیکھنے کہ کون سے بچے ایکٹیو وہ سنا رہے ہیں. جی, تو آپ کیجیے گا, دیکھ لیں کون سنائے گا. جی, کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. حمزہ, چلو سناؤ, دو مائک دو. حمزہ جو ہے رونق ڈال دیتے ہیں, سنائے یا نہیں سنائے یہ الگ ٹاپک ہے, لیکن رونق آ جاتی ہے جب آپ بولتے ہیں. تو کیا سناؤں؟ بتائیں کیا سنائیں, اتنی دیر سے نبی کی تعریف سنائیں. جی, اور کوئی دیکھ کر سنا دیں. چلے بھائی, نبی کی تعریف سنانا, نبی کی تعریف. ماشاءاللہ, مائک میں. جی, نبی اس انسان کو کہتے ہیں اسے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. ماشاءاللہ, بنی ساری انسان. بس ٹھیک ہے. اور کوئی زبانی سنانا چاہیں, زبانی سنائیں گے؟ یاد ہوا ہو تو. زبانی یاد نہیں ہے, دیکھ کر یاد. کالز بھی نہیں آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے بچے ہمارے یاد کر رہے ہو, کال بھی. اب 2-3 مرتبہ دہرائی کرتے ہیں, یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پورے جملے دہرا دیں. جی, نبی اس انسان کو کہتے ہیں, 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 نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے, 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 جسے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو, 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 ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. تو دیکھیں, جی ماشاءاللہ, یاد ہو گیا. مائک دیں بھائی, مائک دیں ان کو, یہ بچے ہمارے پیارے سے. جی, سنائیے میرے بچے. نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے اللہ پاک جسے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. واہ بھائی واہ, سب کہہ دیجیے ماشاء اللہ. گڈ, زبردست. نیکسٹ اور کون سنا رہا ہے؟ ماشاءاللہ, ان کو بھی آپ کی مائک لگا ہوا ہے, سنائیے. نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے وحی ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو. ماشاءاللہ.
اور کوئی سنانا چاہیں گے یہاں سے؟ یاد نہیں ہوا کسی کو؟ کوشش چلیں آپ کوشش کریں. نبی انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے بھیجی ہو. وہی بھیجی ہو. ماشاءاللہ یہ ہم نے پہلا کچھ عقیدہ یاد تو ہو سیکھ گیا ہے، لیا. کچھ حصہ رہ گیا ہے کچھ بچوں کا. اسی طرح سنتے رہیں گے نا تو کچھ مجھے پتا ہے کہ ذہن سے نکل جائے گا، کچھ بیٹھے گا. پھر بار بار جب دہرائی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کا بہت پکا سبق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اگلی بات ہم سیکھتے ہیں. نبی سارے انسان ہیں اور مرد ہیں. ذرا دوہرائیں. نبی کیا پیاری سارے مرد ہیں، کیونکہ نہ کوئی جن نبی ہوا نبی ہوا نہ عورت. نہ عورت. دیکھیں انسان کہنے کا مقصد یہ کہ نبی جنات میں نہیں ہوتے، انسانوں میں ہی ہوتے ہیں. اچھا، فرشتے بھی نہیں ہیں؟ فرشتے بھی نبی نہیں. کچھ رسول ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن نبی جو ہے وہ فرشتوں میں نہیں ہوتے، جنات یا فرشتوں میں نہیں ہوتے. اسی طرح سے نبی کا مرد ہونا بھی ضروری ہے. مرد ہی ہیں. ہاں، یعنی جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ مرد ہی ہیں. عورت کوئی بھی نبی نہیں گزری، نہ ہو سکتی تھی نہ ہو، بلکہ اب تو مرد بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی یہ بھی ہیں. جملہ لکھ دیں، یہ جملہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے نبی ہیں؟ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب یہ ہے. آخری نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آخری نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اب دنیا میں نہیں آ سکتا. تو دیکھیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ذرا ایک بار دہرا دیں اس کو دیکھ کر، اس کو یاد کر لیں. اس کو دہرائیں ذرا ایک بار بلند آواز سے. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ بھائی، واہ واہ بھائی. اس کو جلدی سے یاد کریں اور اس کو ہم سنیں گے پھر آپ سے. ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی. دہرائیں، جو میں کہوں گا آپ نے اس کو دہرانا ہے، پھر اس پہ آپ لے کے چلیں گے. جی. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کو جملے کو آپ لکیر لگا دیں گے نا تو اتنے 3 جملوں میں ہم اس کو یاد کر لیں گے. تو میں چاہوں گا صبح اس کی دہرائی کروا دیں تاکہ یہ عقیدہ بھی بچوں کے ذہن نشین ہو جائے. جی 1 2 ٹھیک ہے. جی یوسف بھائی پڑھائیے. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. 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 یہ اللہ کے آخری نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. آج کا آخری عقیدہ ہم سیکھ لیتے ہیں. آج کا آخری عقیدہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سارے نبی معصوم ہیں. سارے نبی کیا ہیں؟ سارے نبی کیا ہے؟ معصوم ہیں. سارے نبی کیا ہے؟ معصوم ہیں. معصوم کے معنی کون بتائیں گے بھائی؟ ہاں، یہ معصوم کون ہوتا ہے؟ معصوم کے معنی بتائیں. بعض کا معصوم نام کسے بھی کہتے رکھا جاتا ہے معصوم ہے. ہیں؟ معصوم کے معنی کیا ہے بتائیں بھائی؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جی مائک میں بتائیے، مائک دیجیے. خوشی. 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 جب انہوں نے بولا خوشی تو خوشی آ گئی ہوگی لوگوں کے چہروں پر. معصوم کے معنی کیا ہے؟ چلیں بتائیں. معصوم کے معنی ہے، نہیں ان کو نہیں معلوم ہوگا بھائی معصوم وہ ہوتے ہیں جو جن سے گناہ نہیں ہو سکتا. جن سے گناہ نہیں ہو سکتا وہ معصوم کہلاتے ہیں. اچھا دیکھیں ایک بات اور یاد رکھنی پیارے بچوں، آپ نے جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بچے ہیں، دیکھیں آپ کالز بھی ہمیں دیتے رہیں. یہ جو ہم عقائد آپ کو لکھوا رہے ہیں آپ نے ان کو ریکارڈ بھی ہمیں کروانا ہے. اور معصوم کے معنی بھی سمجھ لیں. معصوم وہ ہوتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہو سکتا. سارے نبی کیا ہیں؟ معصوم ہیں. سارے فرشتے کیا ہیں؟ معصوم ہیں. سارے نبی اور سارے فرشتے کیا ہیں؟ معصوم ہیں. ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. ہاں، یعنی نبیوں اور فرشتوں کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں بچے کو ہاں معصوم بچہ ہے.
मासूम जानवर है, फिर बाद में ये मासूम बच्चा जो ऐसे ऐसे गुल खिला रहा होता है। तो मासूम नहीं कह सकते, ठीक है। ठीक है जी। इंसान एक दिन का भी बच्चा होना उसे मासूम नहीं कह सकते। मासूम एक खास शरीयत की एक टर्म है, एक इस्तिलाह है, और इसके माना होते हैं जिससे गुनाह ना हो सके। और इंसान तो जो है गुनाह करता ही, हदीस पाक में कुल्लू बनी आदम खत्ताऊन, हर इंसान जो है खताकार है। तो इसीलिए जो नबी है उनसे गुनाह नहीं हो सकते, न सगीरा न कबीरा। यूं ही जो है फरिश्तों से भी गुनाह नहीं हो सकता, न सगीरा न कबीरा। तो छोटे बड़े गुनाह जो होते हैं ना, तो ये गुनाह इनसे नहीं हो सकते। नबी सारे मासूम हैं, फरिश्ते सारे मासूम हैं। नबियों और फरिश्तों के सिवा जो भी हैं इस दुनिया में, ठीक है जी, वो मासूम उन्हें नहीं कहा जा सकता। हाँ, औलिया किराम के बारे में भी आता है कि अल्लाह ताला उनको महफूज रखता है गुनाहों से, लेकिन उनको मासूम नहीं कहेंगे। उनको महफूज कहेंगे कि ये गुनाहों से महफूज हैं, लेकिन इनको मासूम नहीं कह सकते, ठीक है। वो गुनाहों से, औलिया किराम जो होते हैं ना, वो गुनाहों से क्या होते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, शाह साहब की आवाज आ रही है, बच्चों की आवाज ही नहीं आ रही है। भाई औलिया किराम क्या होते हैं? गुनाहों से पाक होते हैं, महफूज होते हैं। क्या होते हैं? महफूज होते हैं। हाँ, और सारे नबी गुनाहों से क्या होते हैं? मासूम होते हैं। सारे नबी गुनाहों से क्या होते हैं? पाक होते हैं, मासूम होते हैं, ठीक है। सारे नबी गुनाहों से मासूम होते हैं, सारे फरिश्ते गुनाहों से मासूम होते हैं, और सारे औलिया यानी औलिया किराम जो हैं वो गुनाहों से महफूज हुआ करते हैं। तो सारे के सारे नबियों पर ईमान रखना क्या है? जरूरी है। और अगर कोई शख्स किसी एक भी नबी को ना माने, किसी एक भी नबी का इनकार करे, तो मुझे बताइए क्या वो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जितने नबियों को भेजा, हमारा उन सब पर क्या है? ईमान है, ईमान है। हमारा उन सब पर क्या है? और ईमान रखना जरूरी है। तो ये बातें जो हैं, ये हमारा इस्लाम है। क्या है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हमारा इस्लाम है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा बच्चों से, अगर बच्चे इसका जवाब दें, और वो ये है कि नबी के अलावा और कौन मासूम है? जैसे यूसुफ भाई, नबी के अलावा और कौन मासूम है? ज़बान से नहीं कहना है, आपने हाथ बुलंद करना है। चलें आप बताइए। फरिश्ते मासूम है। फरिश्तों के अलावा और कौन मासूम है? नबी। जी हाँ, कौन लोग मासूम है? अच्छा, कोई ये बता दे, अल्लाह ताला किन को जो है गुनाहों से महफूज रखता है, वो कौन है? एक और कैटेगरी थी, आप बताइए। या आप, हाँ, माइक दें इनको, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से बता दो। माइक आएगा तो कुछ और ही आएगा। चलें, लेके जाइए हमजा के पास, बैठिए आप। हमजा, बताइए कौन है वो? नबी। जी, नबी मासूम होते हैं, ये बताया माशाअल्लाह आपने। सुन लेते हैं आप माशाअल्लाह। चलें बताइए, नबी मासूम होते हैं, अल्लाह ताला किन को महफूज रखता है, वो कौन है? फरिश्ते। फरिश्ते, एक और बताया था। फरिश्ते तो मासूम है ना, महफूज कौन होते हैं? यानी उनसे गुनाह नहीं होता, अल्लाह ताला को बचा के रखता है अल्लाह ताला। रसूल। नहीं, आप बताइए जी बेटा, आप जो आप ग्लासेस लगाए हुए ना। इंसान मेरे बच्चे। औलिया किराम। आप बताइए। औलिया किराम। जी हाँ, सब मिलके बताइए कौन है वो? औलिया किराम को अल्लाह पाक जो है गुनाहों से महफूज रखता है। तो ये हमने कुछ बातें आज आप लोगों को, बच्चों को बताई। अब देखते हैं कि बच्चे जो हम स्क्रीन पे बैठे हैं उनकी कैसी आवाज आ रही है। इधर तो थोड़ी आवाज कम थी, लेकिन उनकी आवाज कैसी है ये देखते हैं। मेरा नाम लारेब फातिमा अतारिया है। मेरा नाम लुइदिया फातिमा अतारिया है। हम आपको ईमान मुफस्सल सुनाएंगे। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल्बासी बादल मौत। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जज़ाकल्लाहुल खैरा। हम सब क्या कहेंगे? गुड गुड गुड। बच्चियों ने कहा है जज़ाकल्लाहु खैरा, तो हम क्या कहेंगे? आमीन। बच्चियां जज़ाकल्लाहु कहना कहेंगी। हाँ, बच्चियां जज़ाकल्लाहु खैरा। और अगर वो बच्चियां बच्चों को हम लोग को कह रही हैं तो जज़ाकल्लाहु खैरा। और हम क्या कहेंगे यूसुफ भाई? जज़ाकिल्लाह। हाँ, अगर एक बच्ची है तो जज़ाकिल्लाह, दो है तो जज़ाकुमुल्लाह।
جزاکم اللہ. اچھا یہ تو مشکل ہو جائے گا. اچھا اگر آپ ایک کا شکریہ ادا کریں تو جزاک اللہ ایک آدمی کا. پہلی والی کو جزاک اللہ خیرہ, دوسری والی کو بھی جزاک اللہ خیرہ. ہاں یہ صحیح ہو آسان گیا. ہو گیا. جی نیکسٹ کال. نام سلمہ اتاریہ ہے. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو ایمان مفصل سناؤں گی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ماشاء اللہ. کہہ دیجئے کیا کہیں گے ان کے لیے ہم؟ ماشاء اللہ. جی ایک اور کال لیتے. میرا نام مصطفیٰ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی بات کیجیے. آج میں آپ کو ایمان مفصل سناؤں گا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کیا کہیں گے بچوں؟ ماشاء اللہ. جی زبردست. بہت اچھی باتیں بچوں نے ہمیں سنائی. ایمان مفصل, ایمان مجمل, اور جو جس طریقے سے آپ بتاتے جا رہے ہیں بچے سنتے جا رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں کال بھی کر رہے ہیں, تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ گھر پر بیٹھ کر جو بچے سیکھ رہے ہیں. اچھا اسی طرح آپ اپنے گھر کے بچوں کو بٹھائیے. اچھا یوسف بھائی یہ پوری کلاس لگی ہوئی ہے, ایک درجہ ہے کہ جیسے اسکول نہیں جا رہے ہیں, مدارس بند ہیں, اب اس جو سیگمنٹ ہے آپ اپنے سیگمنٹ کی مزید اس کو دیکھیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا یہ شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ جو بچے ہمیں ریسپانس دے رہے ہیں, کال کر کے سنا رہے ہیں, بہت سارے کالز نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن ایک ٹیچر آپ کے گھر میں موجود ہے مدنی چینل کی صورت میں. ٹھیک ہے جی. 2 گھنٹے کی آپ کی کلاس لے رہے ہیں 3 سے 5 اسلام فور کڈس کے نام سے. ٹھیک ہے جی. یہ بہترین دینی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, قرآن و حدیث کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں, مینرز بھی ہے, اخلاقیات بھی ہے, بنیادی عقائد بھی ہے. آپ کے گھر میں ایک ٹیچر آیا ہوا ہے, اب ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اس ٹیچر کے آگے بٹھا دیں. ماشاءاللہ. آپ جتنا توجہ کے ساتھ ان کو بٹھائیں گے, اہتمام کے ساتھ بٹھائیں گے, باقاعدہ پیرنٹس جو ہے نا, والدین کو بھی چاہیے وہ بچوں کو باقاعدہ جیسے اسکول بھیجتے ہیں ایسے تیاری کر کے رکھیں کہ 3 بجے پروگرام شروع ہونا ہے, آپ نے 3 بجے مدنی چینل کے اسکرین کے آگے بیٹھ جانا ہے. اچھا پابندی کے ساتھ ان کو بٹھائیں. ماشاءاللہ. آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی, آپ جب آپ کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو آپ سوچتے ہیں اس کو کون سے اسکول میں داخل کروانا ہے اور کون سے مدرسے میں داخل کروانا ہے. لوگوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں بھائی کہاں کروائیں, تو لوگ آپ کو مشورہ کرتے ہیں, آپ وزٹ بھی کرتے ہیں جا کر. تو یہ آپ وزٹ کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے, اور لوگوں سے مشورہ کیجئے. اب کیونکہ اسکول نہیں جا رہا ہے, مدرسے نہیں جا رہا ہے, بعض بچے تو اتنی شرارتی شروع کر دی ہیں, اتنی شرارتیں گھر والے اس میں ہیں کہ کب اسکول کھلیں یہ جائیں. تو آپ ایک کام کیجئے, اس طرح تو ہم نام تو نہیں لکھ رہے ہیں کہ اس بچے کا داخلہ ہو گیا ہمارے اسکول کے اندر, ہمارے سلسلے کے اندر, ہمارے پروگرام کے اندر. جو بڑے ہیں نا ان کو میں گزارش کروں گا, بولیں بھائی آپ تھوڑا اہتمام کیجئے, ہر بات بتانے کا تھوڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ پروگرام دیکھیں, یہ تو آپ ہر پروگرام کے بارے میں کہتے ہوں گے جو بچوں سے متعلق ہے کہ دیکھیں. اہتمام میری نظر میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو بٹھائیں, بولے بیٹا اسکول تو بند ہیں اور مدرسے بھی بند ہیں, اب پڑھنا بھی ہے تو بھول جائیں گے آپ. تو میں آپ کے لیے ایک کلاس کا اہتمام کیا ہے, ایجوکیشن سینٹر. ہاں ایجوکیشن سینٹر میں نے اہتمام کیا ہے, اور وہ مدنی چینل پر آتی ہے آن لائن. تو آن لائن آپ نے پڑھنا ہے, اور جو آپ کو پڑھائیں آپ نے لکھنا ہے, اور پھر ہمیں چیک بھی کروائیں. آپ ابو ہیں, امی ہیں, جو بھی ہیں, آپ ان کو دیکھیں کہ کیا ہے. اور میں آپ کو ایک مرتبہ ایک ہی مشورہ دوں گا, آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں نا اور جو سب ہیں, جو بچے ہیں, ان کو بولیں کہ یہ پروگرام دیکھیں, پھر کچھ انعام بھی دے دیں, کس کس نے آج کیا کیا سیکھا. میں آپ کو ایک گارنٹی کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ کے جو گھر کے بچے ہیں آپ ان کو بٹھائیے جیسے ہمارا پروگرام شروع ہو, اور جب پروگرام کا اختتام ہو پھر ان سے پوچھیں بتائیے آپ نے کیا سیکھا. اگر بچے نے توجہ کے ساتھ دیکھا ہوگا تو آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں. اچھا شاہ صاحب, یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹینڈنس روزانہ کی امی ابو خود لگایا کرے بچے کی, بھائی آپ بتائیں آج بیٹھے دن نہیں بیٹھے, اٹینڈنس لگ جائے, دوسرے دن پھر اٹینڈنس لگ جائے, اور اس کے بعد اگر ایبسنٹ ہے تو ایبسنٹ لگ جائے, پھر ہفتے کے بعد پورا ان کا جائزہ ہو گیا, بھائی آپ کتنے دن جو ہے اٹینڈنس ہے, حاضری ہے, حاضری نہیں ہے. پھر 1 ویک کے بعد پھر انعامات کا سلسلہ ہو گیا, بھائی دیکھیں آپ نے پورے ہفتے یہ کلاس اٹینڈ کی ہے, اب آپ کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. پھر پورے مہینے کا پورا ایک حساب ہو. تو اٹینڈنس بھی اگر لگاتے رہیں بڑے بھائی, کسی کی ذمہ داری لگا دے کہ بھائی آپ نے اٹینڈنس لگانی اپنی سب کی, کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ شرکت کی ہے اس پروگرام میں یا نہیں. اب جیسے مدنی انعامات ہیں, مدنی انعامات یہی تو ہیں کہ آپ نے نمازیں پڑھی, جی پڑھی, کتنی نمازیں پڑھی, اتنی نمازیں پڑھی, یہ بچوں کی تربیت کے لیے. تو یہ تربیت کے لیے بعض باتیں ایسی ہوں گی اتنی آسان سکھا رہے ہیں, بھائی آپ کے لیے آسان ہے. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں کہ مشکل سوال کیا ہے, آسان سوال کیا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر اس کا جواب آپ کو آتا ہے تو آسان ہو گیا,
اور اگر نہیں آ رہا اس کا جواب تو مشکل ہو گیا. بس وقت آسان سوال جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, بس وقت مشکل سوال آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو معلومات ہو جاتی ہے. تو ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی پڑھا رہے ہیں, یہ سیگمنٹ ہے. پھر ہمارا یہ یوسف بھائی کا ایک پروگرام سیگمنٹ جو کہ ہمارا اسلام کے بنیادی عقیدے, یہ بس اوقات جو اس ٹاپک پر پروگرام کم کیے جاتے ہیں, دیگر باتیں سکھائی جاتی ہیں یہ ہے, لیکن یہ آپ کو شاہ صاحب اسکولز میں بھی یہ جو چیپٹرز ہیں نا یہ درست طریقے سے, کیونکہ پڑھانے والا خود عالم ہی نہیں ہے, اور وہ جو کتابیں لکھی ہیں وہ عالم نہیں ہے. نہ جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ جو پڑھانے والے ہوں گے تو انہیں بھی, تو اس لیے یہ جو ٹاپکس ہیں یہ تو عام طور پر اسکولوں میں بھی نہیں سیکھنے کو ملیں گے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو صحیح بات ہے وہ کتابوں میں نہیں ہوتی, وہی بات بولتے ہم نے تو بچپن سے سنا ہوا ہے, تو یہ دلیل کوئی ہے بچپن سے سنا ہوا ہے. بچپن سے یہ جو باتیں ہیں جو یوسف بھائی پڑھا رہے ہیں, آپ نے جس طرح ایک جملہ کہا نا یہ بہار شریعت میں ایسا لکھا ہوا تھا. اب مفتی صاحب ہیں اتنے بڑے, انہوں نے بات لکھی تھی تو ان کی کہی بھی بات آج ہم نے بورڈ پر لکھی. اب اس میں نہ نکتہ ہے نہ چینی ہے, جو انہوں نے لکھا وہ ہم نے پڑھا دیا. تو بچوں کو صحیح بات جو ہے پہنچ رہی ہے کس پروگرام کے ذریعے؟ اس پروگرام کا نام ہے بچوں اسلام فور کڈس. تو پیارے بچوں اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. یوسف بھائی ماشاءاللہ آج بھی آپ بڑی عمدہ قسم کی باتیں لے کر آئے, بچوں کو سیکھنے کو ملا ہوگا مجھے امید ہے. اسی طرح مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں حاصل کیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین, بہت بہت شکریہ. درد و قلہ نہیں ہے نا یوسف بھائی؟ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا. تو یوسف بھائی نے آج ہمیں بڑی پیاری پیاری باتیں بتائیں. اب پیارے بچوں اب پیارا سا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے, جس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں آج سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے پیارے, کیا نام ہے؟ پیارے انبیاء. تو انبیاء سارے پیارے ہیں, انبیاء سارے پیارے انبیاء ہیں, اور ہمیں ایک ایک سب انبیاء سے پیار ہے, ہمیں سارے انبیاء سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. زور سے بولیں, میں چاہوں گا آپ کی آواز نکلے. ہمیں سارے انبیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا. ہاں بیڑا یعنی کہ ہم انشاءاللہ تعالی جنت میں چلے جائیں گے ان کے صدقے میں, ٹھیک ہے, ہمارا بیڑا پار ہوگا. کیا ہوگا؟ ہمارا بیڑا پار ہوگا. اچھا پیارے بچوں انبیاء اکرام سیگمنٹ میں آپ جو ہے بڑے ہی پیارے پیارے انبیاء اکرام کے بارے میں سن رہے ہیں, اور ہمارے ماجد بھائی یہ سیگمنٹ کرتے ہیں لیکن آج مجھے کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اچھا انبیاء اکرام علیہم السلام, سب سے پہلے انبیاء اکرام جو دنیا میں تشریف لائے وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. وہ کون ہے یہ آپ نے سنا؟ اچھا آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے اور پھر یہ دنیا آباد ہونا شروع ہو گئی, تو آج بھی ہم آپ کو جو قصے سنائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنائیں گے. کس کے بارے میں سنائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام. سب مل کر بول دیں ایک مرتبہ زور سے. حضرت آدم علیہ السلام. آپ بتائیے بھائی کن کے بارے میں سنیں گے آپ؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی ہاں, پیارے انبیاء اکرام کے سیگمنٹ میں آج جو ہے انبیاء اکرام کے بارے میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے, تو جو بچے جو کچھ سیکھتے جائیں وہ ہمیں بتاتے رہیں. اچھا میں آج آپ کو چند باتیں خاص طور پہ بتاؤں گا حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق. اچھا پہلی بات یہ, حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تو اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کر آئے تھے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں سنیں گے. اسی طرح جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر آئے تو آپ کو گھبراہٹ ہو گئی. گھبراہٹ سمجھتے ہیں؟ گھبراہٹ گرمی. چلیں جی جب یہ ٹاپک آئے گا اس طرح پہنچیں گے تو ہم بتائیں گے. گھبراہٹ ہوتی ہے کہ بے چینی سی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ جیسے بسوں کا گھبراہٹ ہو جاتی ہے, گرمی میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے. اچھا جی آپ جب جنت سے آ گئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے سامنے کچھ اینیملز, کچھ جانور کھڑے کر دیے, تو آپ نے ان پر جو ہے چند جانوروں پر ہاتھ مبارک پھیرا. جب ہاتھ مبارک پھر گیا تو ان کو کیا کیا برکتیں ملی ہاتھ مبارک سے ان جانوروں کو, انشاءاللہ اس بارے میں سنیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کام کیا کرتے تھے, آپ کا پیشہ کیا تھا, تو انشاءاللہ اس بارے میں سنیں گے. اور پھر انشاءاللہ آپ سے اس سے متعلق جو آپ کو باتیں بیان کی گئیں اس سے متعلق ہم سوالات بھی کریں گے. تو پیارے بچوں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا سیگمنٹ, اب اپنا تیسرا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء. اور پیارے انبیاء اکرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. کس کے بارے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام. اچھا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کہاں رہتے تھے؟ جنت میں. جنت میں تھے. جنت سے پھر آپ کہاں تشریف لے کر آئے؟ زمین میں. زمین پہ. سب بچوں نے بولنا ہے اور سب بچوں نے اس طرف توجہ رکھنی ہے. پہلے کہاں رہتے تھے؟ جنت میں. جنت سے کہاں آ گئے؟ زمین میں. زمین پر تشریف لائے. اچھا جب جنت سے آپ آئے تو چند چیزیں آپ لے کر آئے, کچھ چیزیں آپ لے کر آئے. اب وہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی, ہو سکتا ہے آپ سے یہ سوال ہو جائے. کچھ لے کر آئے بیج. بیج سمجھتے ہیں جو پھل آم کھاتے ہیں,
ٹھیک ہے, تو اس کے اندر سے بیج نکلتا ہے. کوئی بھی پھل کھاتے ہیں تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ بیج نکلتے ہیں. تو یہ بیج کے کچھ دانے لے کر آئے حضرت آدم علیہ السلام. اچھا, پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جو ہے کچھ جنتی پھل لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ جنتی پھل. جنتی پھل لے کر آئے. پھر ایک لاٹھی لے کر آئے. لاٹھی سمجھتے ہیں؟ تھیلی نہیں, عصا, اسٹیک, ڈنڈی. ٹھیک ہے, کیا کیا چیزیں لے کر آئے؟ بیج, جنتی پھل, لکڑی, جنتی پھل. جنتی پھل. اچھا, اور ایک چیز وہ تھی مقدس جو خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ہے, پتھر. اس کا نام کیا ہے؟ ایک پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ہے. اب اس کا رنگ کالا ہے. پہلے سفید تھا. پہلے سفید تھا. کون سا ہے اس پتھر کا نام کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جی چلیں جی, یہی سوال ہے. خانہ کعبہ میں ایک کونے پر ایک پتھر لگا ہوا ہے, اس پتھر کا نام بتانا ہے. اس پتھر کا نام کیا ہے؟ اور آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ کیا کیا چیزیں لے کر آئے؟ ان میں سے آپ کوئی بھی دو چیزوں کے نام بتا دیں. حجر اسود کو لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ اچھا, جب آدم علیہ السلام جنت سے حجر اسود کو لے کر آئے, حجر اسود سفید رنگ کا تھا. اس کے اندر اتنی روشنی تھی, اتنی روشنی تھی, اتنی روشنی تھی, بہت زیادہ نور تھا حجر اسود میں. ابھی بھی نورانی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی روشنی اللہ تعالیٰ نے پھر کم کر دی. ٹھیک ہے, اور پہلے یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. کس رنگ کا تھا پہلے؟ سفید رنگ کا. آج جو ہے مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے, گناہوں بھرے ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس کا رنگ ہو گیا کالا. لیکن جب یہ جنت سے آیا تو پیارے بچوں کس رنگ کا تھا؟ سفید رنگ کا تھا, وائٹ رنگ کا تھا. اچھا, حجر اسود جو ہے یہ ایسا مقدس پتھر ہے کہ ہمارے پیارے نبی, ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے. کیا کیا ہے؟ چوما ہے. کون کون چومے گا حجر اسود کو جب مکے جائیں گے؟ جب مکے شریف جائیں گے تو حجر اسود کو چومیں گے. اچھا, عمرہ جو کرتے ہیں نا وہ بھی حجر اسود کو چومتے ہیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کرے ایسا ماحول ہو جائے کہ تمام بچے جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ پاک سب کو حاجی بنا دے. آمین. اور جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اچھا کوئی دعا دے تو ہمیں آمین کہنا چاہیے. اور جو اسکرین پر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حاجی بنا دے, عمرہ کر لیں, مدینہ دیکھ لیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور پر حاضر ہو کے صلاۃ و سلام عرض کر لیں. اچھا, جب آپ عمرہ کرتے ہیں نا بچوں, عمرہ جو بڑے لوگ ہیں عمرہ کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حجر اسود کو چومنے کا طریقہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ رش بہت ہوتا ہے ادھر, تو قریب پہنچنا حجر اسود کو قریب سے دیکھنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن چومنے والے چومتے بھی ہیں حجر اسود کو بالکل, اور جہاں جو حجر اسود لگا ہے وہاں اپنے لب لگاتے ہیں تو اس کو چومتے ہیں, اور یہ سنت ہے. لیکن رش لگا ہوا ہے تو اب ہم چومنا مشکل ہے, تو ہاتھوں کے اشارے سے چومتے ہیں. اور جو عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں ہاتھوں کے اشاروں سے کیسے چومنا ہے, اس چومنے کو, اس طرح چومنے کو کہتے ہیں استلام. کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کو اس طرح چومنے سے. اب میں آپ کو ایک دعا یاد کروا رہا ہوں, وہ آپ نے دعا بھی یاد کرنی ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حجر اسود کو آپ نے جو ہے وہ چومنا کیسے, ہاتھ کے اشارے سے. یہ دیکھیں, اس طرف ہاتھ رکھیں گے, اس طرح ہاتھ رکھے حجر اسود کی سیدھ میں, حجر اسود کی سیدھ میں آپ نے کھڑے ہو کر, کیونکہ اس کو اس طرح نہیں چوم سکتے, استلام کا طریقہ یہ بھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح کر کے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. کیا ہے؟ بسم اللہ, اس کو پہلے یاد کریں, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پوری توجہ اس طرف رکھیں اور آواز نکال کے پڑھیں تو آپ کو وہ چیز یاد ہو جائے گی. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. اتنا کس کس کو یاد ہو گیا؟ اور آپ یہ دعا بھی سنا سکتے ہیں. جی پہلے ہم دعا کی طرف چلیں گے, آپ سنائیے جی. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. جی ماشاءاللہ, یہ ایک حصہ ہے, ایک حصہ اور ہے. جی آپ سنائیے جی. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. واللہ اکبر. گڈ گڈ, بہترین ہو گیا. جی آپ بھی سنا دیں. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. واللہ اکبر. کیا ہے؟ واللہ اکبر. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. یہ ایک حصہ ہوا. اب دوسرا حصہ میں آپ کو یاد کروانے لگا ہوں. اگر یہ یاد ہو گیا, آپ جب عمرے پہ جائیں گے عمرے کا طریقہ سیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو یاد آئے گا میں نے اسلام فور کرسٹ کے اندر حجر اسود کو چومنے کا طریقہ سیکھا تھا کہ ہاتھ کے اشارے سے کیسے چومنا ہے. والصلاۃ والسلام, والصلاۃ والصلاۃ والسلام, والصلاۃ والسلام, بس بس, والصلاۃ والسلام 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 علی رسول اللہ, علی رسول اللہ,
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। ठीक है, अब मैं पूरा ये जो दूसरा हिस्सा है इसको पढ़ाता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम पूरा पढ़ेंगे, फिर मैं देखता हूँ किस किस को याद होगी। और अगर ये दुआ जो हजर अस्वद को चूमते वक्त की दुआ है, अगर आपको बच्चों याद हो जाए तो आप जल्दी जल्दी आप हमें कॉल करके ये दुआ भी सुना सकते हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये याद हो गया ये हिस्सा? आपको याद हुआ? माइक दें इनको, माइक दें। माशाल्लाह इतने से बच्चे हैं, छोटे से सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से मेरे बच्चे, ये उल्टा हाथ है जी जी। अला रसूलिल्लाह। चलें, इतनी तो याद हो गई माशाअल्लाह। ठीक है, इसको याद कीजिए, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब मैं 3 मरतबा ये पूरी दुआ पढ़ाऊंगा और देखते हैं फिर किस किस को याद हुई। और जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर बैठे हैं, अगर आपने थोड़ी तवज्जो रखी तो इंशाअल्लाह ज़रूर ये दुआ आपको याद हो जाएगी। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। माशाअल्लाह, जिन्होंने आवाज निकाल के याद किया है, मुझे उम्मीद है उनको याद हो गई। किस कौन कौन सुनाएगा? तो इंशाअल्लाह हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। आप सुनाएंगे? चलें जी, पूरी दुआ सुना दें। अस्सलातु वस्सलाम, नहीं, बिस्मिल्लाही से। बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वस्सलातु अस्सलातु वस्सलातु 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 वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अला रसूलिल्लाह। ठीक है, इसको एक मरतबा दोहरा लेते हैं, एक मरतबा दोहरा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे की जानिब आते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने इस तरह हाथ करके बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, हजर अस्वद की तरफ आपने हाथ करना है, यूं हाथ करना है दोनों, थोड़े से हाथ बढ़ा के फिर चूम लेना है। ठीक है, हजर अस्वद को चूमने का तरीका क्या है? इस तरह हाथ बढ़ाकर, ये हाथ से चूमने का तरीका मैंने आपको बताया। कौन करके दिखाएगा मुझे? इस तरह कीजिए। ठीक है, ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फिर हजर अस्वद की तरफ आपने हाथ बढ़ाना है, फिर हाथों को चूम लेना है। इस तरह करने को क्या कहते हैं बच्चों? इस्तिलाम। क्या कहते हैं? तो हजर अस्वद को हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ जो है जन्नत से लेकर आए थे। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सुनना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो आपको घबराहट होने लगी, आपको घबराहट होने लगी तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला ने आपको भेजा, और हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने जो है अजान देना शुरू की। जब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अजान दी तो जब अजान में हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक आया तो इससे आपकी जो घबराहट थी वो दूर हो गई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की बरकत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की घबराहट क्या हो गई? दूर हो गई। फिर आपने जो है अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि रब्बे करीम, शैतान जो है बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, इससे मेरी औलाद जो है वो बच नहीं सकेगी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारी औलाद का मैटर तुमसे अलग है, मामला अलग है। हम हर इंसान के साथ एक फरिश्ता रखेंगे और वो फरिश्ता नेकियों की तरफ बुलाता है, वो नेकियों में मददगार होता है। तब आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि रब्बे करीम तेरा शुक्र है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की घबराहट किस तरह दूर हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनने की बरकत से। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो जबान बोलते थे, हम कौन सी जबान बोलते हैं बच्चों? उर्दू। उर्दू। ठीक है, उर्दू जबान बोलते हैं। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से तशरीफ लाए तो आपकी जबान, आपकी लैंग्वेज पता है कौन सी थी? अरबी। अरबी नहीं थी, आपकी लैंग्वेज थी जो आप बोला करते थे वो थी सुरियानी। कौन सी? जैसे इंग्लिश एक जबान है, अरबी एक जबान है, इस तरह एक सुरियानी जबान है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से तशरीफ लेकर आए तो दुनिया में कौन सी जबान में बातचीत किया करते थे? सुरियानी जबान आपको आती थी। अच्छा, फिर आपकी दुआ कबूल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दोबारा अरबी लैंग्वेज, जो आप अरबी जबान थी, आपको दोबारा सिखा दी। तो सारी बातें अल्लाह ताला ने आपको सिखा दी थी। अच्छा,
ایک سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں, آپ بتائیے گا پیارے بچوں, گھر میں یا قریب قریب جو ہے وہ جو جانور ہوتے ہیں جو گھر میں آ جاتے ہیں وہ کون کون سے جانور ہیں جو گھر میں آ جاتے ہیں؟ بلی, بلی, ہاں بلی, زبردست. چوہا بھی آ جاتا ہے, جی ہاں چوہا بھی گھوم رہا ہوتا ہے گھر کے اندر. جی چنٹی, چونٹی جو ہے جانور نہیں ہے نا, یہ کیڑا ہے, کیڑا ہے. جی مائک میں. مکھی, مکھی, یہ بھی کیڑا آئے گا. تو کچھ جانور ہوتے ہیں جو گھر میں, سانپ کہاں سے آ گیا میرے بچے, جی شہد کی مکھی, شہد کی مکھی بھی آ جاتی ہے. تو کچھ جانور ہوتے ہیں گھر میں پالے جاتے ہیں, کچھ جانور گھر میں پالے جاتے ہیں. وہ کون سے جانور ہیں جو گھر میں پالے نہیں جاتے؟ ڈاگ, ہاں, اور بلی, بلی یہ تو گھر میں پالتے ہیں نا, لوگ پالتے ہیں, لیکن بعض ایسے جانور ہیں جو ہم پالتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ کون سے جانور ہیں؟ شیر, ہاں, چیتا, اس کو کوئی پالتا ہے؟ بلی تو لوگ پال لیتے ہیں, لیکن ٹائیگر کو کوئی پالتا ہے؟ کیسے آواز نکالتا ہے ٹائیگر؟ ہاں, کیونکہ خوفناک جانور ہے نا. ہاں شیر, شیر تو اچھا لگتا ہوگا. جی 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 جی, یہ جانور جو ہے ٹائیگر کھا جاتا ہے. تو یہ جانور جو ہیں یہ کچھ جانور ہیں پالے جاتے ہیں اور کچھ جانور پالے نہیں جاتے. ان کو دیکھنے کے لیے شاید بچے جاتے ہوں گے, یا آپ کو کبھی مدنی چینل کی اسکرین پر جو ہے ایسے جانور نظر آ جائیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جو ہے وہ جنت سے دنیا میں تشریف لے کر آ گئے, تو اب یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام جانوروں کو آواز دی. تو تمام جانور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب جمع ہو گئے. اب یہ جب اینیملز آ گئے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں پر ہاتھ پھیرا, ہاتھ اس طرح پھیرا کچھ جانوروں پر. اب جن جن جانوروں پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک ٹچ ہوا, لگا, تو پتہ ہے وہ کیا جانور ہو گئے؟ وہ جانور ہو گئے پالتو جانور جو انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں. جس طرح کے بلی ہے, ٹھیک ہے, یہ گھوڑا ہے, جی بس یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی کہ جہاں جہاں جس جانور پر آپ کا ہاتھ لگا اس کو یہ سعادت ملی کہ انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں. اب گھوڑا ہے, اونٹ ہے, اسی طرح بکری وغیرہ پر آپ کا ہاتھ مبارک لگا تو اللہ تبارک و تعالی مانوس یہ ہوتے ہیں, مانوس سمجھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ رہ لیتے ہیں. اب دیکھیں اونٹ چلتا رہتا ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کر چلتے رہتے ہیں, لیکن شیر پر بیٹھ کر ہر کوئی, اونٹ پر بہت سارے بیٹھ جاتے ہیں. آپ بھی بیٹھے ہوں گے گھوڑے پر, ٹھیک ہے, اونٹ پہ بیٹھے ہوں گے. آپ بیٹھے ہیں کس پہ بیٹھے ہیں؟ دونوں پہ بیٹھے ہیں. ہاں, تو یہ بچوں کو پسند ہوتی ہیں سواریاں. تو یہ بھی آپ کے علم میں آ گیا, انفارمیشن میں آپ کی اضافہ ہوا کہ یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت رہی ان جانوروں پر کہ یہ جانور جو انسان کے تابع ہو گئے, انسان کے ساتھ رہ لیتے ہیں. اچھا, وہ جانور جن پر ہاتھ نہیں لگا, جیسے ہرن ہو گئی, ہرن پہ کوئی چیتا ہو گیا, تو یہ وہ جانور ہو گئے کہ ان کو ہم گھر میں پالتے نہیں ہیں. تو کچھ کالس وغیرہ کے بارے میں بتائیے گا. ہاں, ٹائیگر وغیرہ ہو گئے, ٹھیک ہے. اچھا, کالس بہت ہے تو ہم کچھ کالس کی طرف چلتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے اب آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کام کیا کرتے تھے, آپ کا جو پیشہ کیا تھا. جی کالس دیجئے کچھ. میرا نام محمد اتاری ہے, میں خانوال سے بات کر رہا ہوں. جی. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 4 چیزیں لاٹھی, بیج, جنتی پھل اور حجر اسود. واہ بھائی واہ, یہ بچوں کو یاد ہو گیا. نیکسٹ کال, ماشاءاللہ زبردست. حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے پتھر لائے تھے وہ حجر اسود تھا. واہ بھائی واہ, کون سا پتھر آیا تھا جنت سے؟ واہ بھائی واہ, بچوں کو تو یاد ہو گیا. نیکسٹ کال. میرا نام زین اتاری ہے, میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے اور اپنے ساتھ بیج, جنتی پھل, لاٹھی اور ایک پتھر لے کے آئے جسے حجر اسود کہتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ, بچوں کو تو بہت ساری معلومات ہوتی جا رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ایک اور کال لیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لکڑی, بیج اور حجر اسود لے کر آئے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ, آمین آمین آمین. تو کافی ساری بچوں کو معلومات ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح یہ باتیں آگے آپ بیان کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی معلومات ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لے کر آئے تو آپ نے اس دنیا میں کیا کام کیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کپڑے کا کام کیا کرتے. کیا کیا کرتے تھے؟ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے. اور پھر آپ نے کھیتی باڑی بھی فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے اولاد جو تھیں, جب آپ کے گھر میں جب بچے کی کوئی ولادت ہوتی تو ٹوئنس ہوتی تھی, تو آپ کے اولادوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی. جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا, یعنی آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا, تو آپ کی جو اولاد تھی
ان کی تعداد تھی 40,000. کتنی؟ 40,000 یعنی کہ 40,000. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اولاد کی تعداد تھی. اتنی زیادہ. آج دنیا میں آپ دیکھیں جگہ جگہ انسان نظر آتے ہیں, جگہ جگہ انسان آتے ہیں. تو یہ تمام انسان کس کی اولاد ہیں؟ جی ہاں, ہم کس کی اولاد ہیں؟ جی ہاں, تمام انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے. اب ہم اس سیگمنٹ کو اختتام کرنے جا رہے ہیں. اب میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں. اچھا, حضرت آدم علیہ السلام کون سا پتھر لے کر آئے تھے؟ زور سے بولتے ہیں. کون سا پتھر لے کر آئے تھے؟ اچھا, یہ بتا دیے حجر اسود کا رنگ کیا تھا پہلے؟ یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کس رنگ کا تھا. اور اب اس کا رنگ کیا ہے؟ اور اب یہ کہاں پر ہے؟ مکہ میں. کس جگہ ہے؟ خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ہے, اور اس کونے کا نام ہے رکن اسود. اچھا جی, ایک اور میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں. یہ بتائیے وہ کون سا فرشتہ تھا جس نے جو اذان دی تھی؟ جی ہاں, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اذان دی تھی. اچھا, یہ بتائیے آپ کی حضرت آدم علیہ السلام کی گھبراہٹ کس طرح دور ہوئی تھی؟ ایک ہے. جی ہاں, جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اذان میں آیا تو آپ کی گھبراہٹ جو ہے وہ, واہ بھائی واہ, زبردست زبردست. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ کی گھبراہٹ دور ہو گئی تھی. اس دنیا میں جو انسان ہیں یہ کن کی فیملی میں سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی ہاں, ٹھیک ہے, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ہم آدمی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے. تو اس طرح یہ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی بچوں ہوا اختتام. اب کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں. جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے ہمیں تو ہماری کال شامل کیجیے, انہوں نے کال ریکارڈ کروائی ہوگی اور جب ان کی کال چلتی ہوگی تو ان کو اچھا لگتا ہوگا. جی کچھ کال کیجیے. میرا نام عالیہ فاطمہ عطاریہ ہے. میں کوٹا راجستھان ہند سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو حجر اسود چومنے کی دعا سناؤں گی. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جزاک اللہ خیرا. آمین. بہت اچھا کہ آپ نے یاد ہو گیا. اور جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ شریف لے کے جائے تو حجر اسود کو چومے تو یہ دعا پڑھیے گا. بہت زبردست بہت زبردست. جی نیکسٹ. میرا نام ابھی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ اسلام فوکس بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو حجر اسود کو چومنے کی دعا سناؤں گی. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جزاک اللہ خیر. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. زبردست بھائی. یہ دعا تھی مشکل تھوڑی سی کیونکہ یہ دعا پڑھی نہیں جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بچوں کو یاد ہونا شروع ہو گئی. بچیوں کی کالس آئی ہے. اب ایک اور کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. میرا نام محمد علی ہے اور میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حجر اسود. حجر اسود. جی ہاں, ایک اور کال دیں. میرا نام فاطمہ احمد ہے. میں کھاریاں سے بات کر رہی ہوں. آج آپ کے سوال کا جواب حجر اسود ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ اسلام فور کڈس. اور اسلام فور کڈس کا یہ سیگمنٹ بھی جس کا نام تھا پیارے انبیاء, یہ بھی اختتام ہوا. اب ہم بڑھیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے محفل نعت. اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے دوسرے بچے شامل ہوں گے, نعت خواں آ جائیں گے, بچوں کی محفل ہوگی. تو پیارے بچوں, آپ بھی اپنی ڈائری جو بھی آپ نے نعت کی بنائی ہوئی ہے آپ بھی پڑھنا شروع کیے. یہاں سے بچے پڑھیں گے اور آپ ہمیں نعت بھی سنا سکتے ہیں. تو اب نعتوں کا مرحلہ شروع ہوگا. نعتیں جو بچوں کو پسند ہوتی ہیں, چلتے پھرتے پڑھتے ہیں, گاڑی میں پڑھتے ہیں. تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں بچوں کی محفل نعت. چلیں. چلا ہمارے ساتھ جو ہے نعت خواں بچے آ رہے ہیں. جی جو نعت خواں ہیں ہمارے بچے آ جائیے اور آج دیکھیں کون کون سی نعتیں آپ کو سنائی جائیں گی. جی نعت خواں بچے آئیں اور اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھتے رہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو نعت خوانی جو ہے یہ بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے. گاڑی میں بھی اہتمام کرتے ہیں, اسکول کی جو وین ہوتی ہے اس میں بھی نعتیں پڑھنا ان کو اچھا لگتا ہے, اور کوئی محفل ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں تو ادھر بھی یہ سنتے ہیں بڑے شوق سے. تو نعت خوانی جو ہے بچوں کو بہت پسند ہے. تو جو نعت خواں بچے ہیں وہ اسی طرح نعتیں پڑھتے رہیں. اب یہ ہے کہ نعت خواں آج بچوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے, خوش الہانی ہوتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ نعتیں پڑھیں, تلاوت قرآن کریم کا شوق پیدا کریں. شوق پر بات ہوتی ہے. بچے کے اندر جو بڑے جس قسم کا شوق ڈالیں گے وہ شوق ان پہ رنگ چڑھ جائے گا.
اگر آپ اپنے گھر کے اندر موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو بچے جو دیکھتے ہیں وہ چیز سیکھتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کریم پڑھنے کا ایک ماحول بنائیں گے تو آپ کے بچے تلاوت قرآن کریم پڑھیں گے. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نعت پڑھنی ہے، اچھے اہتمام سے پڑھنی ہے، اچھے انداز سے پڑھنی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی نعت خواں بچے آ گئے ہیں جو کہ کڈس مدنی چینل کے مختلف پروگرامس میں آپ ان کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شامل کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم اچھا نعت شریف کی تیاری کی ہے. اچھا یہ بھی ہے جس چیز کی تیاری ہو وہ بتائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس انداز سے اس کو لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. اور جو اسکرین پر بچے دیکھ رہے ہیں، آپ کسی نعت کی کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ نعت سنانا چاہتے ہیں تو ایک شعر سنا دیں آپ، تاکہ اگر آپ پوری نعت سنائیں گے تو پھر دیگر بچوں کی ہم کالز کس طرح شامل کریں گے. تو آپ ہمیں ایک کال کر کے آپ ہمیں کلام سنا سکتے ہیں. اچھا جو دیگر گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مل کر پڑھیں تو انشاءاللہ سب کی آواز آ جائے گی اور آپ کے ذریعے پوری دنیا میں مدنی چینل کے ذریعے آپ کی آواز پہنچے گی. تو ہم حسان بھائی سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حسان بھائی آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی، اور یہاں پر جو بیٹھے ہوئے بچے ہیں سب مل کر پڑھیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. ایک کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، ایک کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں کہ چل تجھ کو مدینے میں، چل تجھ کو مدینے میں مصطفیٰ بلاتے ہیں. چل تجھ کو مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، چل تجھ کو مدینے میں. میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی. ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا. ہم کو روز ملتا ہے ہم کو روز ملتا ہے
صدقہ پیارے آقا کا، کیونکہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر چھوڑ فکر چھوڑ فکر چھوڑ فکر دنیا کی، صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں، صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں کہ جس جگہ پہ مجھے جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، جس جگہ پہ مجھے جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسان بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا پڑھا۔ چھوڑ فکر دنیا کی، کہاں چلتے ہیں؟ مدینے چلتے ہیں، اور مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، تو قسمت بدل دیں گے، اچھی قسمت ہو جائے گی اور مدینے جائے گا تو کیا بات ہے مدینے کی۔ سب ایک مرتبہ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، ذرا خوش ہو کے ذرا اچھے انداز سے، ٹھیک ہے، واہ کیا بات ہے جی۔ تو آپ بچوں کی محفل نعت دیکھ رہے ہیں، چلیں جی اب یہاں پر جو بچے ہیں، حسان بھائی نے پڑھا، اب کون سے بھائی ہیں جی پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا لایا گے کیا کیا، 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 میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد،
محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤں 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 جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں 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 آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. ماشاء اللہ یہ کلام بھی بڑے اچھے انداز سے پڑھا گیا اور بچوں نے سنا ہوگا. اور یہ اس قسم کے کلام ہیں جو بچے سنتے ہیں اپنے گھروں پر, اور جب اس قسم کے کلام پڑھے جاتے ہیں تو مل کر بھی شامل ہو کر پڑھ سکتے ہیں. تو اس کلام میں آ رہا تھا بار بار محمد. کیا آ رہا تھا؟ محمد. تو پیارے بچوں, جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد سنیں تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے اور انگوٹھے چومنا چاہیے. اچھا, بعض بچے جو انگوٹھے چومتے ہیں نا تو اس قسم کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو اس طرح آواز نہیں آئے گی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے انگوٹھے جو ہے نا اس طرح ہونٹوں پہ رکھیں اپنی آنکھوں سے لگا لیں. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, کسی محفل میں ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آ گیا تو آپ نے انگوٹھے چومنا ہے. بعض بچے آواز پیدا کرتے ہیں, بڑے بھی آواز آ رہی ہوتی ہے مسجد میں یا پھر اس قسم کا محفل ہوتی ہے تو ادھر اس قسم کی آواز آتی ہے, تو آواز پیدا نہیں ہوگی, صرف آپ نے انگوٹھے رکھنا ہے اور اپنی آنکھوں سے لگانا ہے. اچھا, کچھ کالز دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے ہمیں کیا سنا رہے ہیں, کیا بات کہنا چاہتے ہیں. جی, کالز دیجیے. میرا نام ہادیہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام سبحان اتاری ہے. میرا نام امان اتاری ہے. میرا پسندیدہ سیگمنٹ پیارے انبیاء ہے. میرا پسندیدہ سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت ہے. جزاک اللہ خیرہ. چلیں جی, جس کو جو پسند ہے, آمین. جس کو جو پسند ہے وہ بات کہہ رہا ہے, ہمیں یہ پسند ہے, ہمیں یہ پسند ہے. جی ہاں, آپ کوئی مشورہ بھی دے سکتے ہیں, کوئی بات بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو فیس بک وغیرہ پر ہمارا یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو آپ شیئر بھی کیجیے تاکہ دیگر بچوں تک, دیگر لوگوں تک یہ بات پہنچے, وہ آگے پہنچائیں. تو کہتے ہیں نا یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پیج کو شیئر کیجیے, ہمارے پروگرام کو شیئر کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اچھی نیت ہوگی تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. جی, نیکسٹ کال. میرا نام حفصہ اتاریہ ہے. میرا نام ایمن اتاریہ ہے. ہم دونوں کو بچوں کی محفل نعت اچھا لگتا ہے. اچھی لگتی ہے, اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ. تو بچیوں نے کالز کی, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اسی طرح کالز کیجیے. اب انشاءاللہ ایک اور ہم کلام شامل کرتے ہیں. اب کون سنائے گا؟ حسین بھائی کہاں ہیں؟ آپ سنائیں گے؟ چلیں جی, مائک دیجیے ان کو. کون سا کلام ہے حسین بھائی؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جی.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت قدوں پر بھی برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہا تم نے دیکھے گئے چندرانے والے کہا تم نے دیکھے گئے چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی میں آپ سے کچھ لفظ کی طرف بڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور ناخواں کو تو اشعار تو زیادہ یاد ہوتے ہیں ہونا بھی چاہیے. چلیں یہ بتائیے کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں گنبد خضرا آتا ہو. کون سنائے گا آپ کے ذہن میں آیا؟ چلیں پہلے آپ نے ہاتھ بلند کیا. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. ماشاءاللہ اچھا سنایا ماشاءاللہ کہہ دیے سبحان اللہ. اچھا جی اب کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں حافظ آتا ہو. حافظ تو آسان ہے بہت. چلیں پہلے حسان نے ہاتھ بلند کیا. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن
چلیں کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں عالم آتا ہو. عالم. چلیں جی آپ بتائیے کون سا شعر ہے؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو مانگ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ایک آخری لفظ پوچھ رہے ہیں، یہ بتا دیں ایسا شعر سنا ہے جس میں باڑا آتا ہو. باڑا آسان شعر ہے، بہت پڑھتے ہیں آپ لوگ. باڑا چلیں آپ سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. اب ہم اپنی محفل نعت میں، بچوں کی محفل نعت میں صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں. جی پڑھیے. ہے مدینہ الصلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ. السلام. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارے پروگرام جس کا نام ہے اسلام فور کڈس کا وقت اختتام ہوا. آپ نے مزیدار قسم کے سیگمنٹ سنے، بہت ساری باتیں آپ نے سیکھی بھی ہوں گی. تو بچوں یہ پروگرام ہوا اس وقت اختتام. کل ہمارا پروگرام نہیں ہو سکے گا. پیر والے دن انشاءاللہ منڈے کو آپ یہ پروگرام دیکھیں گے جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور کڈس. تو اچھی اچھی کالز کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھے گا. مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے خوب آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. تو آپ ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ریپیٹ میں آئے گا انشاءاللہ عز و جل، یہ ریپیٹ میں بھی آپ دیکھ سکیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے، جس طریقے کے مطابق امیر السنت چاہتے ہیں، اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.